کہ ابتدا کہاں سے کریں اور ختم کہاں پہ کریں. مولانا سمیع اللہ صاحب نہیں ہے کیا؟ بلا لیتے ان کو بھی اچھا تھا. یہ تو امیر پاشا صاحب بات کر رہی تھی. جو حضرات سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں اوپر آ جاؤ، استقبال میں اتنی ضرورت نہیں ہے. کتنی دیر سنیں گے آپ حضرات؟ فرمائیے. جتنی دیر آپ برداشت کریں گے اتنی دیر سنیں. بولو کتنی دیر سن سکتے ہیں؟ جب تک بھوک نہ لگے. جب تک بھوک نہ لگے. آواز برابر ہے، چھوڑ دیجیے اس کو، ڈسٹرب مت کیجیے. دعوت و تبلیغ کا یہ مبارک کام اتنا مبارک کام ہے اور اتنا پیارا کام ہے کہ ساری امت کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. ابھی تک تقریباً ساری امت کو اس سے فائدہ امت اٹھاتی رہی اور ساری امت کو اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جب ہندوستان تشریف لائے تھے ابھی پچھلی مرتبہ چند سال پہلے، تقریباً کوئی 8-10 سال کا عرصہ ہو گیا، تو مدراس میں علماء اکرام کا جوڑ تھا حج ہاؤس میں. ہم لوگ بھی شریک ہوئے تھے. تو وہاں حضرت کا بیان ہوا. بیان کے بعد کچھ سوالات کی پرچیاں آئیں. آپ لوگ کوئی شریک ہوئے تھے اس میں؟ تو کچھ سوالات کی پرچیاں آئیں. ان پرچیوں کے جوابات، بہت ساری پرچیاں تھیں، ان کے جوابات حضرت سے مانگے گئے تھے. تو حضرت مدظ اللہ العالی نے فرمایا کہ بھئی میری عادت نہیں ہے، اس طرح کے جوابات دینے کی میری عادت نہیں ہے. مولانا سمیع اللہ صاحب بھی ہیں، تشریف لائیے. آئیے تشریف لائیے. تو حضرت مفتی صاحب نے دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھئی پرچیوں کا جواب دینے کی میری عادت نہیں ہے. اوپر آ جاؤ. ٹھیک چاہیے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو سفر ہوا تھا انڈیا میں پچھلی دفعے، اس کی کارگزاری سنا رہا ہوں کہ مدراس میں جو علماء اکرام کا جوڑ ہوا تھا، تو اس جوڑ میں حضرت کا بیان ہوا حج ہاؤس میں، تو ہم لوگ بھی شریک ہوئے تھے. تو کچھ سوالات کی پرچیاں آئیں آخر میں. تو اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا بھائی میری عادت نہیں ہے ان پرچیوں کا جواب دینے کی. تو مقامی ذمہ دار حضرات نے گزارش کی کہ حضرت اس میں کچھ اہم پرچیاں ہیں، اس کے جوابات آپ دے دیں، ہم چھانٹ دیں گے. حضرت نے قبول فرما لیا. ٹھیک ہے. تو اس میں پرچیاں چھانٹ لی گئیں، 2-3 پرچیاں کچھ پیش کی گئیں. تو اس میں ایک پرچی تھی جس کا جواب حضرت سے پوچھا گیا تھا. اس پرچے میں سوال کیا گیا تھا کہ حضرت جس طرح امر بالمعروف کے لیے ایک جماعت کام کر رہی ہے تو نہیں عن المنکر کے لیے بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے کہ نہیں؟
یہ تو علماء اکرام کے دل کا سوال ہے، جو سبھی دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں علماء اکرام، ان سب کے دلوں میں ایک سوال گشت کرتا رہتا ہے۔ ممکن ہے اس مجمع میں بھی بہت سے علماء ہوں، حفاظ ائمہ ہوں، جن کے دل دماغ میں یہ سوال گشت کر رہا ہوں، اور شاید اس میری تفصیلات کو سن کر سب بے چین بھی ہوں گے کہ حضرت نے کیا جواب دیا ہے اس کا۔ تو حضرت نے اس پرچی کا جواب دیا، ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے اور وہ چھپی ہوئی بھی ہے کتاب۔ ممکن شاید کتاب جو چھپی ہے اس میں وہ چھپا نہیں ہے سوال جواب، لیکن ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس میں ہے۔ میں نے خود بھی ریکارڈنگ کی تھی تو میرے پاس بھی سارا مجموعہ موجود ہے۔ جو لوگ کتاب بنا رہے تھے تو ان کو بھی میں نے وہ ساری ریکارڈنگ دی تاکہ وہ میری ریکارڈنگ سے پورا وہ مرتب کریں، تو الحمدللہ انہوں نے کیا مرتب۔ تو اس کی سیڑھیاں بھی بنی۔ تو حضرت نے جو جواب دیا اس کا میں خلاصہ سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تبلیغ اور دعوت کے کام کو ایک ایسے طریقے پر چلایا ہے کہ اس میں ہے تو امر بالمعروف کہ بھلائیوں کے راستے پر امت کو ڈالا جاتا ہے، لیکن جب ان کی اس نہج اور اس تبلیغ کے طریقے سے جب لوگ بھلائیوں پر آتے ہیں تو برائیاں خود بخود ان سے چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ حضرت نے فرمایا۔ اور پھر آگے حضرت نے فرمایا کہ میں دنیا بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دنیا کے بہت سے ممالک میں چل پھر کے دیکھا ہے کہ امت کو جتنا زیادہ اس تبلیغ کی اور دعوت کے کام نے فائدہ پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہ حضرت کے جملے ہی میں نقل کر رہا ہوں، آپ کو خلاصہ نہیں نقل کر رہا ہوں، انہی کے جملے نقل کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا تبلیغ و دعوت کا کام ایسا کام ہے کہ جس سے پوری امت کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ میری بات کہ اس سے پوری امت کو فائدہ پہنچا، ایسا مبارک کام۔ اس وقت میں جو اختلاف آیا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے پوری امت ہی پریشان ہے، پوری امت ہی پریشان ہے۔ صرف پرانے کام کرنے والے صرف پریشان نہیں ہیں، صرف علماء پریشان ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری امت پریشان ہے، بلکہ اس وقت یوں کہو ساری عوام پریشان ہے۔ یہ عوامی مسئلہ بن گیا ہے، عوام تک پریشان ہے اس سے، اور پریشانی کے ساتھ ساتھ سب کے دل میں رنج ہے، سب رنجیدہ ہیں، سب افسوس کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں، کیا عرض کروں، بہت سے غیر مسلم بھی رنج کر رہے ہیں۔ بہت سے غیر مسلموں نے کہا کہ یہ تمہارا اتنا اچھا کام کہ اس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا تھا، کیوں ایسا ہو گیا؟ تو بہت سے غیر مسلم بھی رنج کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو براہ راست کارگزاریاں ملی، بعض بریلوی فرقے کے لوگ بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بول رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہم سے ابھی قریب میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ ان کے یہاں بریلوی فرقے کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے سروں پہ رکھ کے کہا یہ بہت برا ہوا۔ اور ہمارے جتنے مشائخ ہیں، جتنے اکابر ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، ان کے تو آنکھوں میں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں، ایسا رو رہے ہیں وہ لوگ۔ علماء میں آپ بڑے علماء میں جس کے پاس چلے جاؤ، جس سے آپ ملاقات کرو، سبھی کی زبان سے سنو گے کہ یہ بہت رنجیدہ، بہت المناک واقعہ ہے۔ تاریخ اسلام میں صحابہ اور تابعین کے زمانے کے بعد سے لے کر اب تک شاید اتنا بڑا فتنہ اہل حق میں نہیں پیدا ہوا تھا۔ امت میں نہیں بولتا میں کہ امت میں تو بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن اہل حق میں اتنا بڑا فتنہ شاید نہیں آیا۔ خیر القرون کے بعد صحابہ اور تابعین کے جنگ صفین اور جنگ جمل کے جو حالات واقعات ہوئے، اس کے بعد سے لے کر اب تک پوری تاریخ میں آپ دیکھیے تو ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ اہل حق میں اتنا بڑا فتنہ اور اتنا بڑا انتشار آج تک شاید نہیں آیا تاریخ میں۔
اب تک جو اختلافات تھے، اختلافات تو ہر زمانے میں رہے نا. آپ حضرات تو علماء ہیں، آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کے آپ حضرات طالب علم ہیں، تاریخ میں تو بھرا ہوا ہے، امت میں تو اختلاف رہا ہے. مستقل بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اختلاف امت اور صراط مستقیم کے نام سے. تو آپ کے پاس ہر ایک شاید عالم کے پاس کتاب رہتی ہے. تو اختلاف امت کا یہ تو پہلے دن سے چل رہا ہے. تو امت میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلافات الگ نوعیت کے تھے. حق و باطل کا اختلاف، یعنی ایک طرف پوری طرح سے کفر ہے، ایک طرف سے پوری طرح سے اسلام اور ایمان ہے. پھر ایمان ہے تو اس میں کہیں شیعہ ہے تو دوسری طرف سنی ہے، کہیں اہل سنت الجماعت ہے تو ان کے اہل سنت الجماعت سے ہٹ کر خلاف اہل سنت معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، جی مجسمہ ہیں، جی معتزلہ ہیں، یہ فرقے تھے. رافضیہ ہیں، خوارج ہیں، یہ فرقے تھے، باطل فرقے. اور پھر اگر اس کے بعد اور آؤ اہل سنت الجماعت میں تھے تو ان میں آئے کوئی رضا خانی بنے، کوئی مودودی فرقہ بنا، اور کوئی غیر مقلد ہے، اور یہ دیوبندی. اس طرح کے طبقات بنے امت کے. تو یہ ساری اوپر سے کفر اور اسلام کے اختلاف سے لے کر میں نے یہ دیوبندی، بریلوی اور رضا خانی اور غیر مقلد اور کیا نام ہے مودودی فرقہ، یہ ان فرقوں تک میں نے تھوڑی سرسری آپ کو سیر کرا دی. یہ سارے اختلافات جو بھی تھے، ان اختلافات کو اگر آپ دیکھو تو ان کی ایک نوعیت الگ ہے. اور اب جو اختلاف تبلیغ میں آیا ہے، اچھا پھر یہ کہ بعض لوگ اس کو دارالعلوم دیوبند میں بھی اختلاف ہوا، اس کو بھی جوڑتے ہیں. مظاہر العلوم سہارنپور میں اختلاف ہوا، جمعیت علماء میں اختلاف ہوا، اس سے بھی جوڑتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ تبلیغ میں بھی اختلاف ہوا، وہاں سب دو ہوئے، یہ بھی دو ہو جائیں گے. ہمارے بہت سے علماء تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیوبند کے دو حصے ہو گئے. کیا ہوا؟ دیوبند دونوں چل رہا ہے، چلنے دو. مظاہر العلوم کے دو حصے ہو گئے، دونوں چل رہا ہے، چلنے دو. تو تبلیغ میں بھی دو حصے ہو گئے ہیں، یہ بھی دو رہیں گے، دونوں چلنے دو. یہ رائے بن گئی بہت سے حضرات. تو میرے دوستو بھائیو، پہلی بات تو یہ عرض میں کر دوں، یہ اختلاف کسی کو بھی پسند نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ اختلاف اہل حق کے درمیان ہوا ہے، کہ اہل حق تھے سب، اہل حق کے درمیان میں اختلاف ہوا. بریلوی دیوبندی میں ہونا تھا تو وہ ہونا ہی ہے. تو دونوں مل کے ایک کیسے ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ دونوں الگ الگ ہی رہیں گے نا نظریاتی اعتبار سے. ہاں ایک ہوں گے، اس کا پلیٹ فارم الگ ہے. جہاں ملی مسائل آئیں گے، ملت کے مسئلے ہوں گے، وہاں سب ایک ہو جائیں گے. دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اور مودودی بھی، اور غیر مقلد بھی، یہ سب ایک ہو جائیں گے. اور ذرا اور کلمے کی بنیاد پر تھوڑا سا اتحاد ہوتا ہے، مسلم پرسن اللہ کا معاملہ آتا ہے تو یہ اوپر کا اور بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے، تو وہاں شیعہ اور سنی بھی الگ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور بھی وہاں ان کو بھی بلا لیا جاتا ہے. بہرا فرقے والوں کو بھی ملا لیا گیا، مہدوی فرقے والوں کو بھی بلا لیا گیا. پرسنل لا بورڈ کا معاملہ آیا مسلم کے نام پر تو وہاں ان کو بھی بلا لیا گیا. تو وہ ایک پلیٹ فارم الگ ہے. تو وہ اتحاد کے پلیٹ فارم الگ ہوتے ہیں اور اختلاف کے پلیٹ فارم الگ ہوتے ہیں. لیکن وہ سارے اختلافات کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی جماعت تو پوری کی پوری دیوبندی جماعت ہے نا. تو سب کا سب فکر دیوبند پر ہیں، سب کے سب مسلک اہل حق ہیں. تو ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا. وہ اختلاف تو نہ گزیرے، وہ ہوگا، اسے ہم برداشت کریں گے، لیکن یہ اختلاف تو ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ تو یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا. تو ہم میں سے کسی کو بھی اختلاف پسند نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جب اختلاف ہو گیا ہے تو بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ بھئی یہ اختلاف ہو چکا، اس کو اسی طرح چلنے دو، یہ اب جڑے گا نہیں. بعض لوگوں کی رائے کہ نہیں صاحب یہ جوڑنا چاہیے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بھئی دونوں غلط ہیں. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں دونوں صحیح ہیں. اب کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ رائے تو سب کی الگ الگ ہو گئی، فیصلہ کون کرے اور کیا فیصلہ کریں؟
اور امت کیا کرے وہ تو بولو. ٹھیک ہے صاحب یہ فیصلہ تو علماء کے درمیان ہوگا, علماء طے کریں گے علم کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں, علماء اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن عوام کیا کرے وہ تو بولو, عوام کیا کرے؟ دونوں کے پیچھے چلے یا ایک کے پیچھے چلیں یا دونوں کے پیچھے نہ چلیں؟ اگر آپ بولتے ہو دونوں کے پیچھے نہ چلیں تو پھر تیسرا کیا راستہ ہے عوام کے لیے؟ ان کے ایمان کا, ان کے دین کا, ان کے اندر جو تبدیلی آ رہی تھی اس کا اب بدل کیا ہے؟ ان کی جو زندگیاں بدل رہی تھی اس کام سے بدل رہی ہیں, کوئی آج بند نہیں ہوا, یہ اثر الحمدللہ باقی ہے, ختم نہیں ہوا, اختلاف کے باوجود بھی یہ اثر باقی ہے, ختم نہیں ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ زندگیاں جو بدل رہی تھیں اب اس کے بدلنے کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے؟ کوئی ہمارے پاس بدل نہیں ہے, تو یہ کہہ نہیں سکتے ہم کہ دونوں کو چھوڑو, دونوں غلط ہیں. تم کیسے کہیں گے امت کو کس امت کو دین پر لانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ ایک ایسی شکل ہے. سارے اکابر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک دعوت و تبلیغ کے کام سے ہم کو امید تھی کہ امت کا دین و ایمان اس محنت سے بچے گا, اب وہ امید بھی ٹوٹ گئی ہماری کہ اسی کام میں اختلاف ہو گیا. یہ سارے اکابر کہتے ہیں. یعنی ہماری چونکہ بہت سے اکابر کے ساتھ مختلف عنوانات سے میٹنگیں, مشورے, نشستیں, مذاکرات, ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو ہم نے یہ دیکھا, محسوس کیا کہ سارے اکابر کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ایک ہماری امید کا ایک مرکز تھا کہ ہم تو اپنے اپنے میدانوں میں کام کر رہے ہیں, لیکن امت کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے گاؤں گاؤں, بستی بستی میں اگر کوئی شکل تھی, ہمارے پاس کوئی انتظام تھا, تو اس تبلیغ کے کام کا انتظام تھا. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ سارے اکابر کی رائے ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں سے مت جڑو, تو پھر اس کا بدل کون ہے؟ پھر کہ یہ رائے صحیح نہیں, دونوں سے تو نہ جڑنا یہ تو صحیح نہیں ہے. اب جڑنا تو دو شکل ہے, یا تو دونوں سے جڑو یا ایک سے جڑو. اب دونوں سے جڑتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہاں تو حق و باطل کی لڑائی چل رہی ہے, تو پہلے حق کون ہے باطل کون ہے یہ تو طے کرو, پھر طے کرو کہ بھئی دونوں سے جڑ سکتے ہیں کہ نہیں جڑ سکتے. تو علماء کو تو چاہے, عوام کیا کرے گی؟ پریشان ہو جائے گی. دونوں سے جڑنے کو بولو تو عوام پریشان ہے, وہ ان سے جڑو تو یہ بلاتے ہیں ادھر, ان سے جڑتے ہیں تو یہ ادھر بلاتے ہیں. کدھر جائیں ہم ان سے جڑتے ہیں تو وہ ادھر بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں. ہم ادھر جڑتے ہیں تو یہ بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں. اب عوام کو آپ یہ رائے بھی نہیں دے سکتے کہ دونوں سے جڑ کے چلو, تو امت تو پریشان ہو جائے گی, لڑائیاں ہوں گی آپس میں, جھگڑے ہوں گے. دونوں سے دو گھوڑوں کا سوار کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. دو کشتی کا سوار کیسے منزل پہ پہنچ جائے گا؟ تو پھر آپ کو لا محالہ یہی کہہ کر کے طے کرنا پڑے گا کہ بھئی کسی ایک سے جڑ کے کام کرو, یہی فیصلہ صحیح رہے گا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا, میں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ دونوں میں سے کس کے ساتھ جڑ کر چلنے کا آپ مشورہ دیں گے, یہ آپ کو طے کرنا ہے. اب آپ کیسے طے کرو گے؟ جب تک آپ کے سامنے حقائق نہ ہوں. آپ کو جب تک حقائق معلوم نہیں ہے تب تک آپ فیصلہ کس کے ساتھ کرو گے, کس کے حق میں کرو گے؟ اب میں نے آپ کو سمیٹ کے معاملہ آسان کر دیا. اب آپ کو ایک چیز ہی طے کرنا ہے, دو کے بارے میں آپ طے نہیں کر سکتے, ایک چیز کو طے کرنا. امت کو آسانی پر ڈالو, ایک چیز کے بارے میں فیصلہ کرو, دو ٹوک بات بولو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اب وہ دو ٹوک بات بولنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ ثبوت چاہیے نا, کچھ دلائل چاہیے نا, کچھ حقائق چاہیے, تبھی تو آپ فیصلہ کرو گے. اب وہ ہم چند اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اب فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ طے کرو. ٹھیک ہے صاحب؟ اور ہم جو چیزیں رکھ رہے ہیں وہ اپنی نہیں ہیں, اپنے بڑوں کی رکھتے ہیں. چنانچہ میں اختصار کے ساتھ بات کو لے کے چلو, نہیں پھیلاؤں گا انشاءاللہ, کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹ کے کم وقت میں بات آپ کو سنا دوں. اب دیکھیے, آپ کو کسی ایک کے حق ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا دلائل, کیا حقائق آپ کو سامنے رکھنے ہیں. پہلی بات تو یہ, ابھی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ رہا تھا, کسی نے واٹس ایپ پر بھی بھیجا ہے حوالے کے ساتھ. تذکرۃ الخلیل میں, تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے, میں صفحہ نمبر میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں, کتاب کا نام تو مجھے یاد ہے, صفحہ یاد نہیں ہے.
آپ وہاں تذکرۃ الخلیل میں ڈھونڈ لیجیے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسی بارے میں فرمایا، کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت گنگوہی نے طریقہ یہ بتایا کہ یہ دیکھو کہ علماء اور اہل اللہ کی کثرت کس کے ساتھ ہے، عوام کی کثرت کس کے ساتھ ہے یہ نہ دیکھنا. یہ حضرت گنگوہی کی بات سنا رہا ہوں میں. حضرت گنگوہی تو ہمارے ہندوستان کے سر کے تاج ہیں، ہمارے پورے علماء اور مشائخ کے سر کے تاج ہیں، علماء دیوبند کے سر کے تاج ہیں. حضرت گنگوہی تو ہندوستان میں علماء دیوبند کا مسلک متعین کرنے والے شخص ہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلک دیوبند کا مسلک متعین ہوا حضرت گنگوہی کی وجہ سے. فکر دیوبند حضرت گنگوہی کی وجہ سے متعین ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ علماء اور مشائخ اور اہل اللہ کی کثرت کدھر ہے، کہ جدھر وہ ہیں تو وہی حق ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو عوام کی کثرت کس کے ساتھ ہے، کیونکہ عوام کا کوئی علمی معیار نہیں ہوتا ہے، عوام کا کوئی علمی معیار نہیں ہوتا ہے اور عوام کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے. عوام کو تو جدھر بلاؤ ادھر چلی جاتی ہے اور جدھر ان کی سمجھ کام کرتی ادھر چلی جاتی ہے، عوام کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے. اور یہ حضرت گنگوہی کی بات اصولی اعتبار سے بالکل 100% صحیح ہے. اصولی اعتبار سے کیوں اصولی اعتبار سے صحیح ہے؟ آپ حضرات نے اگر اصول الشاشی پڑھی ہے یا اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں تو اس میں ایک بحث آتی ہے اجماع امت کی بحث. اجماع امت کی بحث اگر کسی نے سمجھ کے پڑھا ہے تو اس سے ایک زبردست اصول ملے گا. کیا اصول ملتا ہے؟ اجماع امت سے کیا مراد ہے؟ اصول کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اجماع امت سے مراد عوام کا اجماع نہیں ہے. کتابوں میں پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ علماء بیٹھے میری تصدیق کریں گے. اجماع امت سے مراد عوام کا اجماع نہیں ہے بلکہ اہل علم اور اہل فن کا اجماع مراد ہے. جب آپ کے سامنے یہ اصول آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو کم سے کم علماء کو حق سمجھنے میں اب 1 منٹ کی بھی دیر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو ایک لکیر دے دی گئی، بس اس لکیر پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ عوام کا اجماع عوام کا اجماع اور عوام کا اتفاق مراد ہے ہی نہیں. اجماع میں اہل علم کا اہل فن کا جس بات پر اجماع ہو جائے چاہے وہ تھوڑے ہوں ان کا اجماع ہی اجماع امت ہے. اور ساری عوام کا اس سے اگر اختلاف ہو چاہے وہ کثرت میں ان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوں تو بھی ان کا اتفاق معتبر نہیں، اس کو اجماع امت نہیں کہا گیا. اور یہ بحث بڑی لمبی ہے. علیکم بالجماع حدیث آئی ہے، علیکم بالسواد العظم حدیث آئی ہے، فإنہ علیکم بالجماع والی حدیث میں فإنہ من شذ شذ فی النار والی حدیث آپ اس کی تشریح اٹھا کے دیکھ لیجئے جماعت سے کیا مراد ہے. آپ کو میں ایک کتاب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، وہ کتاب آپ مطالعے میں لائیے. طائفہ منصورہ کتاب ہے، کتاب ملتی ہے ضخیم کتاب میں، میرے خیال میں کوئی 150-200 صفحات کے قریب ہے. طائفہ منصورہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا ہے نا کہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو وہ ایک فرقے کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں نا، اسی کا نام ہے دوسرا طائفہ منصورہ، یعنی وہ جماعت جس کی نصرت غیبی طریقے پر اللہ کریں گے. کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا نا کہ یہ جو ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا لا یضرهم من خذلهم آیا کہ ان کا کوئی بھی بگاڑ نہیں سکے گا. تو 72 کے مقابلے میں ایک کثرت ہے کہ قلت ہے؟ قلت ہے. اگر آپ کثرت کو سامنے لیتے ہیں تو پھر 72 کثرت میں ہے کہ ایک کثرت میں؟ کون حق پر ہے؟ تو قلت والے حق پر ہے. تو یہ نہیں ہے معیار کی کثرت اور قلت، عدد کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں.
تو طائفہ منصورہ کی پوری کتاب میں آپ دیکھ لیجئے گا، پوری آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ہر زمانے میں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت نظام الدین والوں کے ساتھ بھی علماء ہیں، ادھر بھی کچھ علماء ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی ہیں تھوڑے سے، اور بعض مشائخ بھی تھوڑا بہت ان کی تائید میں یا میلان میں جھکاؤ میں ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنے میں اسی لیے پریشانی ہو رہی ہے، تو میں نے ابھی آپ کو آسان کر دیا مسئلہ کہ اہل علماء اور مشائخ اہل اللہ کی کثرت کدھر ہے، کیونکہ حق کا معیار یہی علماء اور مشائخ ہیں، اہل اللہ، اہل علم اور اہل ذکر، یہ حق کا معیار ہے، سمجھے آپ؟ اب یہی حق کے معیار میں جب دو حصے ہو جائیں تو پھر یہاں پر اعتبار کریں گے کثرت و قلت کا، اس سے نیچے والے میں قلت و کثرت کا اعتبار نہیں ہے۔ اہل اللہ اور اہل علم میں کثرت و قلت کا اعتبار ہے، سمجھا آپ؟ کیونکہ یہ سب اہل حق ہیں، تو اہل حق یہی معیار حق ہیں، یہی معیار حق، ان میں اختلاف ہو جائے تو ان میں کثرت و قلت کا اعتبار ہے۔ کثرت و قلت کا اعتبار نہیں ہے، یہ قاعدہ مطلقاً نہیں ہے، یہ اصول مطلقاً نہیں ہے، بلکہ صرف یہیں تک ہے، عوام کی حد تک ہے، 72 فرقہ اور ایک فرقے کے حد تک ہے، لیکن جب اہل حق میں اختلاف واقع ہو جائے وہاں قلت و کثرت کا اعتبار ہے، یہ سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میں نے بنیادی نقطے آپ کو عرض کر دیے علمی اعتبار سے، اب میں آپ کو حقائق سناتا ہوں کہ یہاں جو تبلیغ میں اختلاف ہوا، یہ اختلاف کس وجہ سے ہوا۔ اب جو بھی اختلاف ہوا ہے وہ ہے، اس اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے جو آسانی ہے میں نے وہ آپ کو بیان کر دی، لیکن ابھی آپ کی بے چینی ختم تو نہیں ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف کیا ہے یہ بھی ذرا سمجھا دو۔ اب فیصلہ کرنا ہم کو آسان ہو گیا کہ بھئی کدھر کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اس وقت میں چلو میں وہ بھی نمٹا دیتا ہوں اس بات کو۔ اس وقت میں دو حصوں میں بٹے ہوئے، ایک مولانا سعد صاحب کے حمایتی ہیں، ایک شخصیت ہیں، اور دوسری طرف مولانا سعد صاحب کے ساتھ جتنے بھی شورا کے لوگ تھے وہ سب کے سب ایک طرف ہیں، ان کی جتنے بھی ذمہ داران ان کے ساتھ تھے، سب نہیں کہتا میں، 90% ادھر ہیں۔ اب اگر آپ نہیں تسلیم کرتے میں 10-5% اور کم کر لیتا ہوں، 80% کر لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں اس میں، تو 80% تو کم سے کم شورا کے ساتھ ہیں، یعنی پہلی صف کے ذمہ داران پورے دنیا کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اعتبار سے، صرف بنگلور کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اعتبار سے پرانے پہلی صف کے ذمہ داران 80% ایک طرف ہیں، اور مشکل سے کوئی 10 یا 20% ادھر ہیں۔ اب آپ کو یہ اہل حق تھے، سب کے سب اہل حق کا معیار تھے، تو اب ان میں کثرت ادھر ہے اور قلت ادھر ہے، اب آپ کو فیصلہ کرنے میں کیا پریشانی ہو رہی ہے۔ دوسری بات، علماء میں بھی آپ حضرات کو پتہ ہے علم کا معیار کون ہے، پوری دنیا میں علم کا معیار کون ہے، تفسیر ہو، حدیث ہو، جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان میں ہمارا مرجع اور ہمارا مرکز اور ہم جس کو معیار سمجھتے ہیں علمی اعتبار سے وہ ہے دارالعلوم دیوبند یا علماء دیوبند۔ چلیے دارالعلوم میں نہ بھی ہوں تو پوری دنیا میں علماء دیوبند، فکر دیوبند پر رہنے والوں کو علماء دیوبند کہتے ہیں۔ فکر دیوبند کون ہے؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبیل الرشاد میں غالباً کسی دستار بندی کے جلسے میں اس کی بڑی وضاحت کی تھی۔ فکر دیوبند کا مطلب کیا ہے یا علماء دیوبند کا مطلب کیا ہے؟ علماء دیوبند کا مطلب یہ نہیں کہ جو دارالعلوم دیوبند میں ہے صرف وہی علماء دیوبند نہ، بلکہ فرمایا علماء دیوبند کا مطلب ہے کہ وہ سارے علماء جو دیوبند سے پڑے ہوئے ہوں یا دیوبند سے بالواسطہ بلا واسطہ متعلق ہوں یا مظاہر میں پڑے ہوئے یا ندوے میں پڑے ہوئے یا سبیل الرشاد میں پڑے ہوئے ہوں، یہ حضرت نے خود فرمایا یہ سب علماء دیوبند ہیں، کیونکہ سب کا فکر اور مسلک ایک ہے۔ فکر دیوبند پر متحد و متفق رہنے والے وہ سب کے سب علماء دیوبند ہیں، چاہے کسی ادارے سے فارغ ہوں اور دنیا کے چاہے کسی ملک میں رہتے ہوں، یہ سب علماء دیوبند کہلاتے ہیں۔ تو اس وقت معیار حق پوری دنیا میں علماء دیوبند ہیں۔ اب آپ ہی دیکھ لو علماء دیوبند کدھر ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سمیت پوری دنیا کے علماء دیوبند، اس میں سے کچھ کو آپ مستثنا کر سکتے ہیں کہ بھئی تھوڑے علماء دیوبند ان کے ساتھ ہیں،
وہ ماننا پڑے گا. لیکن ادھر شورا والوں کی طرف علماء دیوبند کی کثرت ہے یا قلت ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور آپ نہیں کر سکتے تو میں کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. تجزیہ ہمارے پاس موجود ہے کہ علماء دیوبند کی بھی اکثریت، یعنی 95% میں کہہ سکتا ہوں، 95% پوری احتیاط کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، 95% علماء دیوبند پوری دنیا میں وہ سب شورا والوں کے ساتھ ہیں، مولانا صاحب کے حق میں نہیں ہے. پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں کیا پریشانی ہو رہی ہے کہ بھئی کون حق ہے کون غیر حق ہے؟ فیصلہ کرنے میں کیا دقت ہے؟ پھر بھی کیوں پریشان ہیں اور دو رائے کیوں قائم کرتے ہیں؟ ایک رائے آپ کو واضح طور پر بتانی ہے امت کو پریشانی میں نہیں ڈالنا ہے. ذمہ داری آپ علماء کی ہے کہ آپ فیصلہ کر کے امت کو ایک راستہ دو اور جو حق ہے وہ حق بتاؤ. ہاں، دو راستے امت کو دیں گے تو امت نہیں چل پائے گی، امت آپس میں لڑائیاں کرے گی. آپ کو ایک راستہ امت کو دینا ہے اور جو حق ہے وہ حق پر بول رہا ہے. اگر آپ جو حق نہیں ہے اس کی اگر آپ تائید کریں گے تو پھر مداہنت ہوگی. اس وقت میں دوسرا جو طبقہ ہے مولانا صاحب کے حمایتیوں کا، اس کی تائید نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں کرتے ان کی تائید، اور امت کو ان کے پیچھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ ہم کیوں اس کو روا نہیں سمجھتے کہ امت ان کے پیچھے چلے؟ ہم کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلنے کے لیے امت کو؟ ہم کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہے نا، بعض لوگوں کی رائے ہے، بعض علماء کی رائے ہے، ارے بھائی آپ غیر مقلدوں کو برداشت کر رہے ہو، رضا خانیوں کو برداشت کر رہے ہو، مودودیوں کو برداشت کر رہے ہو، تو ان کو بھی برداشت کرو تو کیا تکلیف ہو جائے گی آپ کو؟ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب. یہاں پر پھسل رہے ہیں لوگ، ہمارے علماء پھسل رہے ہیں اس منزل میں آ کے. دیکھو میری ایک بات آپ سنیے، میں اہل علم کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، عوام سے نہیں عرض کر رہا ہوں. آپ فیصلہ کرو. ایک بات مجھے بتاؤ، یہ جو فرقے ہیں رضا خانی ہو، دیوبندی اور بریلوی، ان میں حق کون ہے باطل کون ہے اس کو سمجھنے میں امت کو کوئی پریشانی ہے ابھی؟ اہل حدیث اور دیوبند، ان دونوں میں حق کون ہے باطل کون ہے اس کو سمجھنے میں آج امت کو کوئی پریشانی ہے؟ اور مودودی اور دیوبندی، ان میں حق پر کون ہے باطل کون ہے اس کو سمجھنے میں آج امت کو کوئی پریشانی ہے؟ یہ تو وہ فرقے ہیں جو بن چکے ہیں، حق و باطل ان کا واضح ہو چکا، امت ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں پریشان نہیں ہے. امت کے سامنے واضح ہے کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یہ جو اختلاف تبلیغ کا ہے، اس میں جو صاحب کی حمایتی اور ادھر شورا والے حمایت، ان میں آج بھی امت فیصلہ نہیں کر پا رہی کون حق ہے کون باطل ہے. یہاں اگر آپ اس کو بھی برداشت کرو گے تو امت اس کو حق سمجھ کر اس کے پیچھے لاکھوں لوگ چلے جائیں گے. کل ان کا راستہ جب باطل اور گمراہ قرار دیا جائے گا تو امت کو آپ واپس نہیں لا سکو گے. سمجھے آپ آج آپ نے چھوڑ دیا، برداشت کر لیا، جیسے آپ رضا خانی کو برداشت کر رہے ہیں، بریلوی کو برداشت کر رہے ہیں، اور صاحب مودودی کو برداشت کر رہے ہیں، غیر مقلد کو برداشت، ان کو بھی برداشت کر لو تو ٹھیک ہے، صاحب برداشت کر لیں گے اور ان کے پیچھے جانے دیں گے تو لاکھوں کروڑوں لوگ چلے جائیں گے ان کے پیچھے. جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنے لوگ ان کے بھی اجتماعات میں آ رہے ہیں، تو لاکھوں لوگ اگر چلے گئے ان کے پیچھے اور کل یہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ باطل فرقہ بن چکا ہے ان کے پیچھے جانے والے اور یہ ان کے عقائد پورے کے پورے باطل قرار پائے، فیصلہ کر چکے، تو جو لوگ ان کے پیچھے جا چکے ہیں وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، ان کا واپس آنا مشکل. تو کتنوں کو آپ نے ڈھکیل دیا، اور ان سب کے ان کے پیچھے جانے کا سبب و ذریعہ کون بنے؟ بولیے آپ. ہم بنے کہ ہم نے غفلت کی اور ہم نے برداشت کیا اور لوگوں کو ان کے پیچھے جانے ہم نے جو دیا نا، اسی کا آج نقصان ہوا کہ آج ہمارے گھروں کے لوگ چلے گئے ان کے پیچھے، ہم ان کو واپس نہیں لا سک رہے ہیں. ہمارے مسجد کے مصلی چلے گئے ان کے پیچھے، ہم ان کو آج واپس نہیں لا سکتے ہیں. ہمارے خاندان کے لوگ چلے گئے، ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. ہمارے بچے چلے جائیں گے اور ہم واپس نہیں لا سکیں گے. عقیدت کا اس وقت میں لبادہ ان لوگوں نے ایسا پہن رکھا ہے کہ آپ واپس نہیں بلا سکتے ہیں. ایسی حالت ہے، بہت مشکل. اللہ ماشاءاللہ اللہ ہدایت دے تو کچھ بعید نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اگر جو ان کے پیچھے چلا گیا اس کا واپس آنا مشکل ہے. تو آپ کیسے برداشت کرو گے؟
اس وقت میں ہی اگر آپ واضح نہیں کرو گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کے پیچھے جانا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، یہ اگر آپ آج واضح نہیں کرو گے اور برداشت کر لو گے ان کو بھی اور ان کے پیچھے چلنے کو بھی آپ روا اور درست ٹھہراؤ گے، تو جو لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے ان کو آپ کل واپس نہیں لا سکو گے۔ یہ ہے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ان کے پیچھے جانا باطل کیوں ہے، یہ تو بتاؤ، ان کے پیچھے جانے کیوں نہیں دے رہے، کیوں نہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں ہم، وہ کیوں باطل ہے، کیوں غلط ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے واقعی لمبا وقت چاہیے، لیکن میں آپ کو، علماء ہیں، اہل علم ہیں، کچھ حفاظ بھی ہیں بہت سارے، اور حفاظ بھی انشاءاللہ بات سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ علم عالم نہیں ہے لیکن بات تو سمجھتے ہیں، تو میں سمجھنے کی بات عرض کرتا ہوں آپ سے۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک خط ہے جو انہوں نے مولانا سعد صاحب کے نام لکھا تھا، اور اس میں اختلاف کی وجہ بیان کی تھی کہ ہم آپ سے کیوں اختلاف کر رہے ہیں اور کیوں ہم آپ سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور کیوں ہم آپ سے مجبوراً نظام الدین چھوڑ کے ہم کیوں جا رہے ہیں، اس کی ساری وجوہات بیان کرنے کے لیے یہ خط حضرت نے لکھا تھا۔ آپ میں سے کتنوں نے وہ خط پڑھا ہے؟ ایک اور دو تین، دیکھیے اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور وہ خط پڑھیے، اور اس کے ساتھ ایک دو خط اور ملا لیجئے۔ مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہم، جو مولانا سعد صاحب کے بھی استاد ہیں، مولانا سعد صاحب کے والد کے بھی استاد ہیں، مولانا سعد صاحب کے بچوں کے بھی استاد ہیں، مولانا یعقوب صاحب، اور مولانا ابراہیم صاحب بھی استاد ہیں، یہ دونوں استاد ہیں برابر کے، ان کا بھی آپ خط پڑھیے، ان دونوں حضرات کا خط بطور خاص پڑھیے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری تحریر میں پڑھنے کی آپ کو گزارش کرتا ہوں، یہ آپ یاد رکھیں گے، چاہے تو آپ اپنی جگہ نوٹ کر لیجئے کیا کرنا ہے ہم کو۔ تیسری تحریر ہے دارالعلوم دیوبند کے موقف اور فتوے کے ساتھ لگی ہوئی ایک تحریر جو دارالعلوم دیوبند کے لیٹر ہیڈ پہ ایک صفحے میں آئی ہے، 31 جنوری کی تحریر، تاریخ آپ نوٹ کر کے رکھیے، 31 جنوری کا خط دارالعلوم دیوبند نے جو ایک صفحے کا لکھا ہے وہ، یہ بھی آپ پڑھیں۔ یہ تین چیزیں آپ پڑھیے تو آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گا یہ اختلاف کیا ہے، پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تین چیزیں پڑھیے آپ، بس کچھ نہ پڑھیے تو کم سے کم یہ تین چیزیں پڑھ لیجیے۔ ایک مولانا ابراہیم صاحب کا خط، دوسرے مولانا یعقوب صاحب کا خط، تیسرے دارالعلوم دیوبند کے کا خط 31 جنوری والا، 31 جنوری 2018 اسی سال کا 2018، اب یہ دسمبر ہے، پورا ایک سال ختم ہونے جا رہا ہے، 31 جنوری کو لکھا تھا، ایک سال ہونے جا رہا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا سعد صاحب کا جو رخ ہے وہ غلط اور باطل کیوں ہے۔ انہی تینوں کا خط سامنے رکھ کر کے میں آپ کو خلاصہ سنا دیتا ہوں، خلاصہ تو آپ سن لیجئے، مگر ان تین تحریروں کو پڑھنے سے یہ کفایت نہیں ہوگی، اسے آپ ضرور پڑھیں، دستیاب ہو جائے گا۔ یہاں میرے پاس بھی ہے ایک کتابچہ میرے پاس ہے، میں اس کی چاہے فوٹو کھینچ کر کے کسی ایک کو دے دیتا ہوں، مولانا کس کو دو، آپ ایک دو افراد کو میں دے دیتا ہوں، تینوں تحریریں آپ اس کو دیکھ لیجئے اور پھر آپس میں آپ اسے زیروکس کر کے دے دیجئے، وہ پڑھ لیجئے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں غلط ہونے کا اور ان کا راستہ غلط ہونے کا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ان تینوں چیزوں کا خلاصہ میں سناتا ہوں۔ مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا، بھائی ہمارے بڑوں نے، دعوت و تبلیغ کے بڑوں نے ہم کو جو تبلیغ کا کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے، ہم اسی کتابیں ہیں، اب تک ہم اسی کتابیں رہیں گے، اس سے ہم ایک حرف بھی ہٹیں گے نہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے
کہ قرآن کی تفسیر کرنا ہو تو جمہور مفسرین کے تابع ہو کر کرنا ہے، حدیث کی تشریح کرنا ہو تو ہم جمہور محدثین کے تابع ہو کے کریں گے، فقہ میں ہم جمہور فقہا کے تابع ہیں، عقائد میں ہم اہل سنت والجماعت کے تابع ہیں۔ یہ مولانا ابراہیم صاحب کی تحریر کی میں اقتباس عرض کر رہا ہوں آپ کو، یہ حضرت نے یہ لکھا ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے تفصیل میں۔ تو معلوم ہوا اس اقتباس کو لکھ کر کے انہوں نے مولانا سعد صاحب کے نام بھیجا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بھیجا سعد صاحب کے نام؟ اس لیے کہ یہ چاروں چیزوں میں آزاد ہو چکے ہیں، یہ چاروں چیزوں میں آزاد ہو چکے ہیں، تفسیر میں جمہور مفسرین کے تابع نہیں ہیں، یا تو وہ تفسیر کرتے ہیں شاذ روایت کے مطابق یا مرجوح روایت کے مطابق جس روایت کو ترجیح حاصل نہیں ہے، یا تفسیر بالرائے کرتے ہیں کہ کسی روایت میں اس کی تفسیر نہیں ہے۔ اس کی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ تفسیر کرتے ہیں جمہور کے خلاف، شاذ روایت کے مطابق، مرجو روایت کے مطابق یا تفسیر بالرائے، کوئی روایت ہی نہیں ہے اس کی، کسی تفسیر میں ویسی تفسیر نہیں ہے، اپنی تفسیر کرتے ہیں منمانی۔ اور یاد رکھیے مودودی صاحب کی گمراہی کا ایک سبب یہ ہے، مودودی صاحب کی جو گمراہی قرار دی گئی اس کا ایک سبب یہ تھا کہ تفسیر میں وہ آزاد ہوئے، جمہور کے تابع نہیں رہے۔ حدیث کی تشریح، حدیث کا مطلب جب بیان کرتے ہیں مولانا سعد صاحب تو حدیث کا مطلب اپنے من سے جو سمجھ میں آتا وہ بیان کرتے ہیں۔ اور حیات الصحابہ شام میں پڑھتے ہیں تو حیات الصحابہ میں بھی واقعات صحابہ اور اقوال صحابہ کی وہ تشریح کرتے ہیں جو ان کے من میں سمجھ میں آتی ہیں، چاہے وہ علماء کے نزدیک قابل قبول ہو یا نہ ہو، اور اس کا مطلب علماء نے محدثین نے اس کی وہ تشریح کی ہو نہ کی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کی ایک سمجھ میں تشریح آتی ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور ایک مستقل ان کا روزانہ کا موضوع ہے۔ یہ حیات الصحابہ روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کی کتاب سے وہ تشریح وہ کرتے ہیں جو تشریح ان کے من میں آتی ہے، وہ تابع نہیں ہے۔ حدیث پاک بھی سناتے ہیں، اس کا بھی مطلب اپنے ذہن سے سناتے ہیں، وہ تابع نہیں ہے، جمہور محدثین کی تشریحات کے تابع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے فضائل اعمال کو ہٹا کے منتخب حدیث لانے کی۔ اب آپ دیکھیے، میں بیچ بیچ میں جو جزیات آتے جائیں گے وہ ساتھ عرض کر دوں۔ فضائل اعمال اور منتخب حدیث کا موازنہ جب کریں گے تو کیوں ہم فضائل اعمال کو ترجیح دیتے ہیں، کیوں منتخب حدیث کو اختیار نہیں کرتے، ہم پسند نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ بہت باریک باتیں علماء کو سمجھنا چاہیے، توجہ دیجیے میری بات پہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، کوئی معمولی نہیں تھے، شیخ الحدیث تھے۔ ہندوستان کے سارے اکابر ان کو شیخ الحدیث مانتے ہیں، اور 55 سال حدیث پڑھائی ہے، 45 سال بخاری پڑھائی ہے، اور اتنا ذخیرہ حدیث پاک کا ان کے علم اور اس میں تھا کہ اس کا تو بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا شیخ الحدیث حدیث پاک کی جب تشریح کرے گا تو بتاؤ کیسی کرے گا؟ تو فضائل اعمال میں ایک ایک حدیث کی تشریح کر کے اس حدیث پاک کا صحیح مطلب بیان کر کے تعلیم کرنے والے عام اور علماء سب کو انہوں نے اس حدیث پاک کے فہم میں تابع کر دیا، باندھ دیا، اس حدیث کا مطلب سمجھنے میں ان کو باندھ دیا، آزاد نہیں چھوڑا۔ یہ خصوصیت ہے فضائل اعمال، حدیث بیان کی اور حدیث کا مطلب کیا ہوگا اس کے سوچنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے محدثین کے حوالہ جات سے اس کا مطلب اور تشریح لکھ کر سارے پڑھنے والے سننے والوں کو باندھ دیا، تابع کر دیا، تاکہ ہر کوئی اپنی آزادی سے حدیث کا مطلب نہ سمجھے۔ یہ بتاؤ یہ کام صحیح ہے غلط ہے؟ یہی تو جمہور چاہتے ہیں ہمارے۔ منتخب حدیث میں وہ چیز نہیں ہے، منتخب حدیث میں وہ چیز نہیں ہے، وہاں صرف حدیث ہے، اور حدیث سنا کر کے جب عام میں مجمع میں چھوڑ دی جائے گی تو اس کا مطلب کون سمجھائے گا؟
اس کا مطلب سمجھنے کے لیے عوام کو چھوڑ دیا آزاد، یا پڑھنے والے کے فکر کو چھوڑ دیا آزاد کہ اگر سمجھانا چاہے تو وہ اپنے فہم سے جو چاہے سمجھاوے اور عوام سننے والے اس کا جو چاہے مطلب سمجھ جائیں. تو یہی تو غیر مقلدیت ہے، یہی تو غیر مقلدین چاہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں غیر مقلدین؟ اہل حدیث اور کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں. اہل حدیث کا تو یہی منشا ہے کہ حدیث اور قرآن کی حدیث فہمی میں اور قرآن فہمی میں محدثین و مفسرین کے تابع امت کو نہ رکھو کہ قرآن تمہارے سامنے ہے، تم خود قرآن پڑھو اور سمجھو، حدیث تمہارے سامنے ہے، اس کے ترجمے ہیں، تم خود حدیث پڑھو اور سمجھو. ان ائمہ کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ یہی تو غیر مقلدین چاہتے ہیں. تو غیر مقلدین کا راستہ صاف کر دیا آپ نے، غیر مقلدین کا راستہ صاف کر دیا کہ وہ چاہتے یہی کہ آزاد ہو جائیں حدیث سمجھنے میں اور قرآن سمجھنے میں. تو اب آپ نے ان کا راستہ صاف کر دیا. بہرحال میں اشارے میں بات عرض کر رہا ہوں، وقت لمبا نہیں ہے کہ میں تفصیل کروں. آگے چلتے ہیں. تیسری چیز ہے فقہ میں جمہور فقہا کے تابع ہیں. مولانا سعد صاحب نے مسائل کو بیان کرنے میں اپنا ایک ذاتی اجتہادات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا. انہوں نے اپنے من میں جو چاہے مسئلہ بیان کرے، جو من میں آئے. چاہے موبائل کے بارے میں بول دیں کہ یہ حرام ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، قرآن دیکھ کے پڑھنا موبائل میں حرام ہے، پیشاب دانی میں پانی پینے کی طرح ہے، یعنی پیشاب کے ڈبے میں اگر آپ دودھ یا پانی ڈال کے پیو تو جو گناہ ہے نا وہی گناہ موبائل میں قرآن پڑھنے کا ہے، وہ بیان کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس آڈیو موجود ہے. صاحب کہتے ہیں کہ تم ان علماء کی بات کیوں سنتے ہو جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے؟ ان لوگوں کے دل دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہو چکے ہیں اور یہ فتویٰ یہود و نصارہ کے آلات سے متاثر ہو کر کے دے رہے ہیں. ان کے فتووں پر کیوں تم عمل کرتے ہو؟ جو علماء کام کے میدان میں نہیں چلتے ہیں ان کی یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، لہذا وہ فتوے دیں تو ان کو فتوے دینے دو. اب یہ کہنا اس طرح سے تو علماء سے متنفر کر دیا، فتاوا سے متنفر کر دیا، اہل فتویٰ سے متنفر کر دیا، اہل مدارس سے متنفر کر دیا. ان کے دلوں میں کیا عظمت پیدا ہوئی، دیوبند کی ہو یا دوسرے مدارس والوں کی ہو. تو میں آپ کو وہ جملے سارے نہیں سنا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے. ابھی 2018 کے بیانات چھپے ہوئے ہیں، چھپ کر آ چکے ہیں، اس کی پی ڈی ایف فائل بن چکی میرے پاس بھی ہے. اس کو پی ڈی ایف فائل میں آپ کو علماء کو دے دیتا ہوں. اور ہماری ایک وفاق العلماء کی ایک ویب سائٹ بھی ہے، آپ سارا مواد آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا. وفاقululama.com آپ ڈال دیجئے گوگل پر سرچ کر کے وفاق العلماء سے wfaqululama.com آپ یہ ڈال دیجئے، وہ ویب سائٹ کھل جائے گی. اس میں وہ مواد دھیرے دھیرے آ رہا ہے. اس میں یہ 2018 کے بیانات کا مجموعہ 88 صفحات میں چھپ چکا ہے اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیجئے. آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ رجوع کرنے کے بعد بھی جو بیانات انہوں نے دیے ہیں کیسے خطرناک بیانات دیے ہیں. علماء کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں وہ آپ سن نہیں سکتے، گوارا نہیں کر سکتے. آپ آڈیو بھی موجود ہے اس کی، وہاں آڈیو بھی موجود ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیانات صرف جو ہے ویسے ہی ان کے اوپر الزام لگایا گیا، انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر بیان کے ساتھ آڈیو کلپ موجود ہے، وہ کلپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا بیان سن سکتے ہیں. آپ اپنے کانوں سے سن لیجئے انہوں نے علماء کے خلاف کتنا کہا ہے، مدارس کے خلاف، فتویٰ دینے والوں کے خلاف کتنا کہا ہے، تصوف کے خلاف کتنا کہا ہے. بہرحال ایک لمبی داستان. تو مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے یہ سمجھایا کہ بھائی ہم فقہ میں جمہور کے تابع ہیں. تو یہ بات ان کو لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ فقہ میں، یعنی فقہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ سنت سے اور سیرت سے استنباط کرنے میں، چاہے مسئلوں کا استنباط کریں یا دعوت کے وصول کا استنباط کریں، دونوں چیزوں کا استنباط اور اجتہاد کرنے میں وہ اپنا ذاتی اجتہاد کرتے ہیں، جمہور کے تابع نہیں ہیں. چاہے اس حدیث سے وہ مطلب مستنبط ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر ان کو استنباط اور استخراج کرنا ہے اور اصول نکال کر کے گھڑ کے ان کو بیان کرنا ہے. یہ آزادی کی ایک وجہ. مودودی صاحب کی گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے انگلی اٹھائی سب پر، علماء پر انگلی اٹھائی، اہل اللہ پر انگلی اٹھائی، تصوف کے خلاف انہوں نے کہا، صحابہ پر بھی انہوں نے انگلی اٹھائی، ان کے خلاف بھی انہوں نے کہا، انبیاء پر بھی انگلی اٹھائی اور ان کے خلاف بھی انہوں نے کہا. تنقید سب کو کی
اور ایک اصول انہوں نے گھڑ لیا. یہ اصول سن لیجئے آپ. ایک اصول انہوں نے گھڑ لیا مودودی صاحب. وہ کیا اصول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کوئی ذات تنقید سے بالا تر نہیں ہے. یہ اصول ہے ان کا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. مولانا آپ نے سنا یہ مودودی صاحب کا اصول؟ یہ اصول ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات تنقید سے بالا تر نہیں. کیا مطلب؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس پر تنقید نہیں کر سکتے، باقی سب پر تنقید کر سکتے ہیں. یہ اصول ہے مودودی صاحب کا. مجھے ہمارے اکابر میں سے حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم نے، بلکہ اس کو تو آپ پڑھ لیجئے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کیا نام ہے اس کا؟ مودودیت حقیقت کے آئینے میں. کیا نام ہے؟ مولانا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھی ہے نا، سب سے پہلی کتاب لکھی ہے مودودی فتنے کے بارے میں. مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے. وہ کتاب آپ پڑھ لیجئے. فتنہ مودودیت ہو سکتا ہے یہی نام ہوگا یا کوئی اور نام ہے. ہاں، مودودی صاحب اکابر امت کی نظر میں یہ نام ہے. اس کو آپ پڑھیے. اس میں حضرت شیخ نے لکھا ہے یہ اصول ہے انہوں نے قائم کیا. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات تنقید سے بالا تر نہیں ہے، یعنی ہر ایک پر تنقید کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ انبیاء پر بھی کر سکتے ہیں، صحابہ پر بھی کر سکتے ہیں، اولیاء پر بھی کر سکتے ہیں، علماء پر بھی کر سکتے ہیں. یہ اصول ہے ان کا. مجھے حضرت مفتی صاحب نے بتلایا، بلکہ مجھے میں ہی نہیں تھا بلکہ کئی 8-10 علماء تھے. انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے مودودی صاحب کی گمراہی کا ادراک کرنے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس وقت تک کسی کو بھی ان کے فتنے کا ادراک نہیں تھا، یعنی ان کے فتنے کو فتنہ نہیں سمجھا تھا مودودی صاحب، بلکہ سب علماء اس وقت ملک کے اکابر علماء مودودی صاحب کے ساتھ تھے. مولانا علی میاں صاحب بھی تھے، مولانا منظور نعمانی صاحب بھی تھے، اور بھی کئی لوگوں کی فہرست ہے، لمبی فہرست. وہ سارے اکابر علماء تھے امت کے، علماء دیوبند میں سے تھے. وہ سب ان کے ساتھ تھے. سب سے پہلے ان کے فتنے کی بو سونگھی تھی حضرت مدنی نے، اور حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے جس جملے سے ان کے فتنے کی بو سونگھی وہ یہی جملہ تھا جو میں نے ابھی سنایا آپ کو. اسی جملے سے پکڑا ان کو، ان کی رگ دکھتی رگ کو اسی جملے سے پکڑا، اسی جملے سے پکڑا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات تنقید سے بالا تر نہیں، جو انہوں نے تحریروں میں لکھا ہے نا، اس جملے سے پکڑا کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فتنے کی جڑ ہے. یہاں سے اسی سے پکڑا، اور اسی کو سامنے رکھ کر پکڑ کر کے اس وقت کے علماء کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ آدمی تو فتین ہے اور ایک نیا فرقہ وجود میں لا رہا ہے. اکابر علماء نے قبول نہیں کیا. اس وقت کے اکابر علماء ماننے کو تیار نہیں تھے. تو حضرت نے کیا کہ حضرت مدنی نے فوراً شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا. یہ حضرت شیخ کے پاس خود گئے، حضرت شیخ الحدیث صاحب کو پوری بات سمجھائی اور حضرت شیخ سے کہا کہ تمہیں اس موضوع پر سب سے پہلے کتاب لکھنی ہے. تو ان کے کہنے پر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پورے فتنے کا جائزہ لیا، اور جائزہ لے کے پورے اس فتنے پر سب سے پہلی کتاب وہی لکھی ہے مودودی صاحب اکابر امت کی نظر میں. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی. اور آپ تعجب کریں گے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بھی فرقے کے رد میں کوئی کتاب نہیں ہے سوائے اس کے. کسی بھی فرقے کے رد میں کوئی کتاب نہیں ہے سوائے اس کے. اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کی اس کتاب کے بعد وقت کے علماء کو دھیرے 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 سمجھ میں آیا اور وہ ایک ایک کر کے علیحدہ ہوئے. بالکل اس وقت میں اسی طرح سے مولانا سعد صاحب نے تنقید کا دروازہ اسی طرح کھولا ہوا ہے. علماء پر تنقید ہے، خانقاہوں پر تنقید ہے، مدارس پر تنقید، مکاتب پر تنقید، مکتب اور مدرسہ پڑھانے والوں کی تنخواہوں پہ تنقید. آپ کو پتا ہے کیا کہا انہوں نے آپ کے بارے میں؟ معلوم ہے؟ نہیں کہا؟ نہیں معلوم. انہوں نے کہا قرآن پڑھا کر یہ اجرت لینے والے ایسے ہیں جیسے رنڈیا عورت اپنی اجرت لیتی ہے. اور کئی بیانات میں مسلسل آج بھی وہ کہتے جا رہے ہیں
کہ دنیاوی تعلیم کی اصل جگہ مسجد تھی. تعلیم کی اصل جگہ مسجد تھی. علم کے حاصل کرنے کی اصل جگہ مسجد تھی. دنیاوی اغراض نے علم کو مسجد سے باہر نکالا ہے. یہ مدرسوں کے بارے میں یہ باریک انجیکشن ہے مدرسوں کے بارے میں. سلو پوائزن. جس عوام کے سامنے یہ جملہ کہیں گے وہ عوام آپ کے مدرسوں کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی مجھے بتائیے. جس عوام کے لاکھوں کے عوام کے سامنے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی اغراض نے امت علم کو مسجد سے باہر نکالا ہے. اس کا مطلب آپ جو مدرسے قائم کر کے عمارتیں بنا کے درسگاہیں بنا کر الگ درسگاہیں قیام گاہیں سب نظام آپ بنا کے مدرسہ جو قائم کر رہے ہیں آپ نے تو مسجد سے باہر ہی تو نکالا درسگاہ کو علم کو. تو یہ سلو پوائزن ہے کہ مدرسوں کے خلاف میں. جو عوام اس کو سن رہی ہے آپ کے مدرسوں کے بارے میں ان کی کیا رائے بنے گی؟ اور کیا رائے بنے گی نہیں بن چکی ہے. بنگلہ دیش کا اٹیک اور حملہ اس کا زندہ ثبوت ہے. بنگلہ دیش میں جو حملہ ہوا ہے نا جو علماء پر اور طلباء پر جو اٹیک ہوا ہے منظم طریقے سے حملہ کیا گیا. بڑی تفصیل ہے اس کی. ابھی بنگلہ دیش کے علماء کرام نے سب نے دستخطوں کے ساتھ کل ہی کی تاریخ میں کل شام کو علماء بنگلہ دیش نے بڑے بڑے علماء نے دستخطوں کے ساتھ 4 صفحات پر بنگلہ دیش کے اس میدان میں کس طریقے پر حملہ ہوا اس کی پورے حقائق تفصیل سے لکھ کر دستخطوں کے ساتھ شائع کیے ہیں 4 صفحات پر. وہ مضمون کل ہی شام آیا ہوا ہے واٹس ایپ پر پھیل چکا. آپ اس کو پڑھ لیجیے. پڑھ کر کے آپ فیصلہ کیجئے کہ مولانا سعد صاحب کی ان باتوں کی وجہ سے ان عوام میں علماء اور طلباء اور مدارس کے خلاف میں کیا زہر پیدا ہو رہا ہے آپ سوچ لیجیے. پھر یہ تو علماء پر تنقید مولانا سعد صاحب کی علماء پر تنقید علم والوں پر تنقید مدارس والوں پر مکاتب والوں پر تنقید اور تنخواہیں لینے والوں پر تنقید. اس سے آگے بڑھ کر صحابہ پر بھی تنقید کی انہوں نے. پھر آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں انبیاء پر تنقید کی ہے. مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم بنگلور تشریف لائے تھے ابھی کل ہی منگل کے روز غالباً نشست ہوئی تھی ان کے ساتھ. منگل کے روز ہمارے چند علماء کرام ان کے پاس گئے تھے ملاقات کے لیے. انہوں نے واپس آ کے کارگزاری سنائی. مولانا مفتی اسلم صاحب مولانا اکبر شریف صاحب مفتی شمس الدین صاحب اور مولانا شبیر صاحب یہ سب علماء کرام مولانا ولی رحمانی صاحب سے ملاقات کی انہوں نے اور ملاقات ہی سے سیدھے واپس آئے. وہیں ہم بیٹھے تھے. کارگزاری پوچھی گئی کہ کیا ہوا تو انہوں نے کارگزاری سنائی اور اس میں حضرت کے سامنے یہ لایا گیا کہ مولانا سعد صاحب نے ایسے تنقیدیں کی ہیں علماء اس پہ مدارس پر صحابہ پر انبیاء پر. اتنا کہنا تھا مولانا ولی رحمانی صاحب نے کیا فرمایا معلوم؟ ارے آپ کیا علماء کی اور کیا صحابہ کی بات کرتی ہیں انہوں نے خدا کو بھی نہیں بخشا ہے. یہ خود مولانا ولی رحمانی صاحب نے عرض کیا کہ آپ کیا علماء کی اور کیا صحابہ کی بات کرتے ہو یہ انہوں نے تو خدا کو بھی نہیں چھوڑا. معلوم ہے آپ کو انہوں نے کہا نا بیان میں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے محنت کے لیے نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ کیا مطلب اس کا؟ اچھا یہ جملہ مزے کی بات یہ کہ یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کیونکہ میں اس وقت نظام الدین میں موجود تھا. روانگی کے بیان میں یہ جملہ کہا اور میرے پاس اللہ کے فضل سے ریکارڈ موجود ہے. آپ کو سنا سکتا ہوں جی. پوچھنے والوں کو تو بھگا دیا نا انہوں نے. پوچھنے والوں کو تو بوریا بستر گول کر دیا. کہا اگر پوچھنا ہے یہاں رہنا ہے تو ہم جو کہیں گے وہ کرنا اور ہم جو کہتے ہیں اس کے خلاف پوچھنا نہیں. پوچھتے ہیں تو آپ کو چلنا ہے. صاف صاف کہہ دیا بلا کر کے صاف کہہ دیا. ہمیں معلوم ہے فردن معلوم ہے کہ کس کو کیا کیا بات انہوں نے بلا کے کہی تھی. ہم کو فردن معلوم ہے الحمدللہ. اندھے نہیں ہیں واٹس ایپ کے مرید ہم نہیں ہیں. براہ راست سب سن چکے ہیں. ہم موجود تھے نا. کسی کو دھمکی دی باہر سے کسی کو بلا کر براہ راست دھمکی دی کسی کو یہاں اندر سے آدمی بھیج کر کہلوایا
کسی کو ویسے ہی پریشان کیا، تنگ کیا تاکہ چلے جائیں خود. مختلف کہانیاں ہیں، بڑی لمبی، اس کو کھولیے مت. بہرحال ان سب لوگوں کو باہر نکلوایا کسی طرح جو ان کی باتوں پر گرفت کر سکتے ہیں. سمجھا کہ 18 سال تھک گئے. میں عینی شاہد ہوں، کسی کا سنی سنا ہے. میں آنکھوں سے گواہ ہوں ان مجلسوں کا جن مجلسوں میں ان حضرات اکابر نے مولانا سعد صاحب کو بٹھا کے سمجھایا، کمرہ بند کر کے. مشورے والے جب مشورے سے چلے جاتے، سب کو مشورے کہتے تھے بھائی مشورہ ختم ہو گیا سب چلو. سب لوگ چلے جاتے، دروازہ لاک کر لیا جاتا تھا اور گھنٹوں بیٹھتے تھے یہ حضرات اکابر سعد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے. یہ جو باتیں آپ بول رہے ہیں یہ غلط ہیں، اس سے رجوع کیجیے. انہوں نے مانی نہیں کسی کی. سب کو میں ایک کم سے کم 10-12 اکابر کے نام لے سکتا ہوں جن کی زبان سے یہ نکلا کہ بھئی یہ مانتا نہیں ہے، کہ یہ مانتا نہیں ہے. تو مانتے کسی کی نہیں ہے. وہ سمجھا کہ تھک گئے، برداشت کیا 18 سال. یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کے صبر کا کمال ہے کہ 18 سال انہوں نے برداشت کیا. جب برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور یہ سوچ لیا کہ صاحب اب یہاں ہم رہیں گے تو امت کو ہم کیا جواب دیں گے اور اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت میں. تو اس ڈر سے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اسی حال میں تو امت نہیں سمجھ پائے گی. امت کو ان کے حوالے کر کے گئے تو ہم امت کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. ہم کو اللہ پوچھے گا ہم سے کہ تم تبلیغ والوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہیں. تو ہم اللہ کے ہاں جواب دہی کے خوف سے ہم مجبوراً چھوڑ کے نظام الدین الگ ہو گئے اور کہا ہم اس آدمی کے پیچھے تو امت کو ہم چلنے نہیں دیں گے، ورنہ ہم کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے ہاں مولانا ابراہیم صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے، مولانا یعقوب صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے خوف سے ہم یہ بات آپ کو واضح کر رہے ہیں اور ہم نظام الدین چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ان کی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمارے اکابر ان کے پیچھے چلنے کو امت کو گوارا نہیں کر رہے ہیں اور ان کو برداشت اس وقت نہیں کرنا چاہتے ہیں. فیصلہ آپ کریے، آپ کیا کریں گے بتائیے. یہ تو ہمارے اکابر نے کیا، اب آپ طے کیجیے آپ کیا کریں گے. آپ اگر یہی کرتے ہیں جو اکابر نے کیا ہے تو پھر آپ اکابر کے ساتھ ہیں اور اکابر آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے ہو، آپ اپنا فیصلہ کرتے تو پھر آپ کے ساتھ اکابر نہیں ہیں اور آپ اکابر کے ساتھ نہیں ہیں. آپ فیصلہ کیجیے کیا کرنا ہے. اب یہ تو میں نے خطوط کا خلاصہ سنایا. علماء دیوبند نے جو 31 جنوری کا جو خط ہے دیوبند کا، دارالعلوم دیوبند، اس خط میں کیا لکھا ہے اس کا خلاصہ سناتا ہوں. ہمارے علماء دیوبند نے فرمایا کہ بھائی ان کے پورے طرز عمل سے مجموعی طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں ہے. سمجھا آپ میری بات. دیوبند نے 31 جنوری کے خط میں جو اندیشہ ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک جمہور علماء سے، اہل سنت الجماعت سے ہٹ کر ایک الگ جماعت بنانے کے در پہ ہیں. خطرہ یہ ہے کہ یہ ایک آگے چل کر کے ایک مستقل ایک فرقہ بن جائے گا اور یہ فرقہ جمہور اہل سنت الجماعت سے ہٹا ہوا ہوگا، اسلاف کے طریقے سے بھی الگ ہوگا. یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے اس خط میں. خط پورا آپ پڑھ لیجئے، ہم دے دیں گے، مضمون پورا آپ پڑھ لیجئے. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ عوام کو آپ ان کے پیچھے چلنا گوارا کریں گے، اور اگر آپ گوارا کریں گے تو جو لاکھوں کی تعداد میں جو ان کے پیچھے جا چکے ہوں گے ان کو آپ واپس لا سکو گے. عقیدت کی انتہا اس وقت میں اتنی ہو چکی ہے، ان کے پیچھے ماننے والوں کی، ان کے پیچھے چلنے والوں کی انتہا اندھی عقیدت. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی ایک سنا دیتا ہوں آپ کو میں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شخص کو نبی کا درجہ دے دیا جائے اور اس کی باتوں کو کلام اللہ کا درجہ دے دی جائے تو میرے نزدیک یہ تحریت ہے. یہ ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے. جب کسی شخص کو نبی کا درجہ دے دیا جائے اور یعنی اللہ رسول کا جب کسی شخص کو اللہ رسول کا درجہ دے دیا جائے اور اس کے کلام کو کلام اللہ کا درجہ دے دیا جائے تو میرے نزدیک یہ دہریت ہے.
اب آپ مجھے بتاؤ یہ صورت ہو چکی نہیں ہو چکی؟ ان کے ماننے والوں کی یہ صورت ہو چکی. ہم لوگ دیوبند میں پچھلے سال 2017 میں نہیں اسی سال اپریل کے موقع پر ایک جوڑ ہوا تھا. دیوبند شہر کے قریب 8-9 کلومیٹر فاصلے پر پھلاس نامی ایک گاؤں ہے. پھلاس جو لوگ دیوبند میں پڑھے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے. وہاں پر ایک گاؤں ہے. تو دیوبند بستی کے عوام کام کرنے والے پرانے ساتھی اور اطراف کے دیہاتوں کے کام کرنے والے پرانے ساتھیوں کو سب ملا کر وہاں پر ایک جوڑ کیا گیا تھا. تقریباً 4-5 ہزار کا مجمع تھا. ہمارا اس میں مطلب ہماری جماعت طے ہوئی تھی. میرٹھ کے جوڑ سے چند علماء کرام تقریباً 50-60 علماء کرام وہاں پر شرکت کے لیے گئے تھے. تو اس میں مغرب کے بعد ہمارے ذمہ بات طے تھی. تو ہم نے ان کے سامنے دیوبند کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا فیصلہ، اس کے فتویٰ، اس کی وضاحت پوری ایک مثبت طریقے سے نرم انداز میں ہم نے ان کے سامنے رکھی. اس کے بعد چند گاؤں کے پرانے وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے لوگ وہ آئے. وہاں پر قریب میں ایک مکان میں ہمارا قیام تھا، وہاں پر آئے. آ کر انہوں نے کہا مولانا ہم لوگ اس جوڑ کی دعوت دینے کے لیے یہاں اطراف کے گاؤں میں جب چل پھر رہے تھے تو معلوم ہے گاؤں والوں نے کیا کہا. سعد صاحب کے ماننے والے انہوں نے کہا کہ اجی ہم تو مولوی صاحب کے پیچھے ہی جاویں گے چاہے وہ ہم کو جہنم میں لے جاوے. یہ حالت ہے اندھی عقیدت کی. اور ابھی جو ان کا اورنگ آباد کا اجتماع ہوا نا، معلوم ہے مشہور اجتماع اورنگ آباد میں ہوا تھا گزشتہ، آپ کے کرنول اور بلند شہر سے پہلے وہ اورنگ آباد میں. اس اجتماع کے بعد ممبئی کے شہر کے ایک پرانے ساتھی، میں نام نہیں لوں گا مجھے نام معلوم ہے، ایک پرانے ساتھی نے کہا کہ اورنگ آباد کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے جو نماز پڑھائی نا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے ایسی نماز نہیں پڑھائی. نبیوں کو بھی پوچھ دیا انہوں نے، سارے نبیوں کو بھی پوچھ دیا. یہ ہے عقیدت کا حال. اب ایسے عقیدت مندوں کو آپ بچا سکو گے گمراہی سے؟ اور عقیدت کا حال آج کل کیا ہو چکا آپ نے دیکھ لیا. بنگلہ دیش میں عقیدت میں ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے علماء اور طلباء پر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا درد انگیز صورتحال تھی. میں نے اسی دن سارے حالات کا مشاہدہ آنکھوں سے کیا تھا. ویڈیو سے ہم کیونکہ ہمارے تعلقات ہیں وہاں کے علماء سے ساتھی، تو برابر ہمارے سے وہ رابطے میں تھے. تو میں بتا نہیں سکتا. ہمارا ایک ساتھی وہاں پر ہے مولوی حفیظ الرحمان، ہمارا ایک ساتھی. 2-3 دن کے بعد ان کے فون سے انہوں نے واٹس ایپ پر اپنی تصویریں بھیجی تو میرے آنکھوں سے آنسو بے اختیار جاری ہو گئے. میں آپ کو سنا نہیں سکتا. میں پتہ نہیں زندہ کیسے ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی نے ڈریسنگ کے وقت یہ فوٹو لے لی اور میرے فون سے اور وہ آپ کو بھیج دی اس نے. میں نے نہیں بھیجا. انہوں نے مجھے میسج میں جواب دیا کہ میرا ساتھی ڈریسنگ کے وقت یہ فوٹو لے لیا اور وہ فوٹو میں بھی دیکھا نہیں تھا. ڈریسنگ کے وقت جب اس نے فوٹو لی میں دیکھ کر کے میں خود ڈر گیا. میں آپ کو بلا مبالغہ کہتا ہوں یہ سر ہے نا، سر بال نکلے ہوئے تھے، مونڈے ہوئے تھے بال، یہ سر درمیان سے ایسے جیسے تلوار سے کسی نے کاٹا ہوا ایسے، بالکل اتنا گہرا زخم. میں نے ہمارے ذمہ داروں کو وہ فوٹو بتائی تو ایک دم لرز گئے، آنکھیں موچھ لی انہوں نے کہ یا اللہ کیسا. آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے پاس ہے. تکلیف دہ. ایک کے ساتھ نہیں ایسا، ایک کے ساتھ نہیں ہے، تقریباً 544 کی تعداد ہم کو پہنچی جو علماء اور طلباء کی تھی، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. سر پھوٹا ہوا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی. اور ابھی انہوں نے جو خط کل بھیجا ہے نا علماء نے، جو خط دستخطوں کے ساتھ، وہاں کے اکابر علماء نے دستخط کر کے خط بھیج، اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ پورے سعدیانی میدان کے اطراف مساجد میں اکٹھا تھے، 30-35 ہزار کی تعداد میں. پورے گنڈوں کو انہوں نے بلایا تھا، سارے ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے، کاٹنے والے سلاخوں کے ساتھ آئے تھے، ڈنڈوں کے ساتھ آئے تھے. ہاتھ پر اور کمر پر ایک ہری اور لال رنگ کی پٹی باندھ کے آئے تھے آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ سب ٹوپی کرتے والے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ساتھی کو مار دیں.
اس لیے اپنے ساتھی کی پہچان کے لیے ہاتھوں پر ایسے مونڈے پر یا کمر پر پٹی باندھ کے آئے تھے. نشانیاں تھے یہ سب، یعنی علامتیں تھیں ان کی، اور گروپ ان کے بندھے ہوئے تھے. گلے میں ان کے ایک آئیڈینٹی کارڈ تھا جس پہ ان کا ایک نمبر، گروپ نمبر تھا، ان کا نام گروپ نمبر تھا، اور ان کی جگہ متعین تھی کہ کس جگہ سے حملہ کرنا ہے. پورا ایک منظم طریقے سے آئے تھے. ڈنڈے، کاٹنے کے ہتھیار، لوہے کی سلاخیں، یہ سب ساتھ میں لے کر اور پٹیوں کے ساتھ اس طرح آئے، اور سب نے برابر گیٹ توڑ کر گھس کر انہوں نے حملے کیے تھے. اور بہت لمبی کہانی ہے، میں اس کو چھیڑوں گا نہیں، بہت عجیب بات ہے. حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو میدان، ٹونگی کا میدان تھا، یہ ہمارے شورا والے حضرات اور علماء اکرام کے قبضے میں تھا پورا سال سے. پچھلی دفعہ جب مولانا سعد صاحب کو انہوں نے اجتماع میں آنے نہیں دیا نا، اس کے بعد سے وہ میدان انہی کے قبضے میں تھا اور اسی وہی سنبھال رہے تھے. ہم بھی گئے ہیں اس میدان میں بھی گیا ابھی رمضان میں، وہاں بیان بھی جوڑ بھی ہوا تھا، وضاحتی جوڑ بیان میں. وہ میدان میں ایک بڑی مسجد ہے، اس مسجد تقریباً 4-5 ہزار کا مجمع جوڑا تھا. ہماری وضاحتی بات ہوئی تھی وہاں اس میدان میں. وہ مسجد بھی ان کے قبضے میں تھی. شب گزاری ہفتہ واری چل رہی تھی مسلسل. تو حکومت علماء کے ساتھ تھی، تو علماء نے آپس میں اس سالانہ اجتماع کی تاریخ طے کی تھی 18، 19، 20، 25، 26، 27 جنوری 2019 میں. یہ تاریخ علماء نے طے کی تھی. حکومت سے بات چیت کر کے حکومت نے منظور کر لیا تھا، کیونکہ 30 تاریخ کو الیکشن ہے، الیکشن کے 20 دن کے بعد، 18 دن کے بعد یہ اجتماع ہے. تو منظوری دے دی تھی علماء کو اور شورا والوں کو منظوری دے دی تھی. وہ میدان ان کے قبضے میں بھی تھا. تو وہ اجتماع کی تیاری کر رہے تھے سارے شورا والے حضرات. ان کے ساتھ یہ علماء اور طلبہ بھی اجتماع کا میدان میں اجتماع کی تیاری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. گیٹاں بند کیے ہوئے تھے کیونکہ اندر کام چل رہا تھا. یہ لوگ مولانا سعد صاحب سے الگ سے ایک تاریخ طے کرائے تھے جو حکومت اس کو منظور نہیں کی. اس سے اجتماع سے 40 دن پہلے ایک جوڑ ہوتا ہے پرانوں کا، جماعتیں نکالنے کے لیے. وہ جوڑ کی تاریخ بھی انہوں نے اپنی طے کی تھی 1 دسمبر کی. 1 دسمبر کی وہ تاریخ انہوں نے طے کی تھی، اور اجتماع کی بھی تاریخ انہوں نے 11 جنوری کی اپنی طے کی تھی. دونوں تاریخوں کو حکومت نے منظور نہیں کیا تھا. اس کا ان کو غصہ تھا، اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ یہ علماء نے ہمارے درمیان مداخلت کر کے حکومت سے اس کو منظور کرنے نہیں دیا. علماء نے ہمارے خلاف فتویٰ دے کر کے حکومت کو ہماری تاریخ منظور کرنے نہیں دیا. یہ سارے علماء جو کہ 99% علماء متحد ہیں وہاں پہ، ایک ہی رائے پر ہیں، علماء دیوبند کے ساتھ میں ہیں. تو حکومت کے ساتھ چونکہ علماء پورے متحد ہیں، تو ان کو علماء پر غصہ تھا کہ انہوں نے فتویٰ دے کر اتحاد قائم کر کے احتجاج کر کے ہم کو یہ تاریخ حکومت سے منظور کرنے نہیں دی. تو علماء پر ان کو غصہ تھا. اب چونکہ یہ میدان علماء کے قبضے میں اور کام چل رہا ہے، اپنی تاریخ پر ان کو منظوری حکومت سے نہیں ملی، تو انہوں نے اس کا غصہ اتارنے کے لیے 1 دسمبر کی تاریخ پر اپنا جوڑ کرنے کے لیے زبردستی پورے ملک سے ایسی عوام گنڈوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ہاتھ چن کر کے انہوں نے بلایا تھا اور اطراف میں ٹھہرایا تھا. یہاں چونکہ اندر کام چل رہا تھا، 7 تاریخ کو جوڑ ہونا تھا، ان شورا والوں کا جوڑ ہونا تھا 7 تاریخ کو، جس میں ہمارے سارے اکابر بھی جانے والے تھے، کیونکہ اس کی اجازت تھی حکومت کی طرف سے شورا والوں کو. تو وہ جوڑ نہ کام کرنے کے لیے، اپنا جوڑ زبردستی کرنے کے لیے 1 دسمبر کی تاریخ میں انہوں نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی ہے. اور چونکہ گیٹ بند تھے، اجازت نہیں تھی، تو اس کا غصہ اتارنے کے لیے انہوں نے سارا حملے کا پلان بنا کے آ کر حملہ کیا تاکہ یہ قبضہ ان کا ختم ہو جائے. ہمارا نہیں ہو رہا ہے تو ان کا بھی نہ ہو. یہ اصل مقصد. پوری کہانی لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال میرے دوستو، بات تو لمبی ہو جائے گی. اس وقت میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کا رخ اس طرح سے جمہور سے ہٹ کر کے ایک الگ رخ پہ چلا گیا، اور وہ اپنی چیزوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دے دیا تو بھی ابھی تک رجوع نہیں کیا ہے، اور اگر رجوع کر لیا بھی ہے، بعض یہ عام کیا جا رہا ہے کہ رجوع کر لیا، اس کی تحریر شائع کر رہے ہیں. وہ تحریر جو آپ پڑھیں گے نا، اتنی باریک کر دی انہوں نے اخبار میں تاکہ کوئی نہ پڑھ سکے. بہت ہوشیاری سے کام کیا ہے. اخبار میں اس کی فوٹو دے دی کہ مولانا نے رجوع کر لی. آپ اس کو ذرا زوم کر کے بھی پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، ایسا باریک کر دیا. لیکن اگر آپ کو پڑھنے کو ملے تو ضرور پڑھیے. وہ کیوں دارالعلوم نے اس کو قبول نہیں کیا پتہ چلے گا آپ کو. میں آپ کو اس کے الفاظ سناتا ہوں تاکہ آپ فیصلہ کرو کہ یہ رجوع ہے کہ نہیں. انہوں نے لکھا ہے شروع میں کہ اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس سے رجوع کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, اتنی حد تک ہوتا تو بہت بات ختم تھی. آگے کیا لکھا کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ اور جو موقف ظاہر کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بدگمانی ہوئی ہے, بدگمانی کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا ہے. دوسرا, ہم اس کو ہمارے ساتھ عدم تعاون سمجھتے ہیں. تیسرا, آخر میں لکھتے ہیں ہم جو بیانات کر رہے ہیں اس کے بھی ہمارے پاس مراجع موجود ہیں اور دلائل موجود ہیں, ہم اس کو آپ کی خدمت میں بھیجیں گے. اب آپ بتائیے, شروع میں کیا کہا کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہم رجوع کرتے ہیں, بعد میں کیا کہہ رہے ہیں, تو آخر میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ رجوع اس کو مانو گے؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے رجوع کرتے ہیں, آخر میں کہہ رہے ہیں ہم اس کے ثبوت اور دلائل دیں گے. دارالعلوم والوں نے کہا فتویٰ دلائل کی بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ بدگمانی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. اور عدم تعاون کیسے ہوگا جبکہ اب تک دارالعلوم نے تعاون کیا ہے اور آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور ہم نے فتوے میں خود دعوت و تبلیغ کے کام کو خوب سراہا, عوام کو اس کے ساتھ جڑنے کے لیے کہا ہے, تو عدم تعاون کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دلائل پیش کریں گے, تو یہ کوئی رجوع ہے کہ ایک طرف رجوع بھی کرو دلائل بھی پیش کرنے کی بات؟ اچھا, پھر لکھ کے بھی بھیجا انہوں نے, مولانا سلمان صاحب مظاہری کے نام سے, فرضی نام سے انہوں نے بھیجا لکھ کر کے دلائل. اس پورے دلائل کا جائزہ لیا تو سارے وہی تھے جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کو, یا تو روایت شاذہ تھی یا مرجو روایتیں تھیں یا ان کی تفسیر بالرائے تھی, اس کے مطابق تفسیر کر کے وہ دلائل دی. تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی دارالعلوم کے جو محدث ہیں, اس وقت حدیث کے استاد ہیں, انہوں نے پورا اس کا جواب لکھا اور ان کا وہ کتابچہ بھی شائع ہو چکا ہے, جو انہوں نے خود ان پورے دلائل کا جائزہ لے کے ایک کتاب شائع کی ہے مستقل, اس کے رد میں وہ کہا کہ یہ سارے دلائل بالکل پھسے ہیں اور جمہور کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے, اصول تفسیر کے اعتبار سے یہ بالکل مردود دلائل, پورا درد میں جواب لکھا ہے, اس کو آپ پڑھیے. تو غرض یہ ہے رجوع نامہ قبول نہ کرنے کی وجہ. پھر آخری بات عرض کرتا ہوں, رجوع چلیے مان لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے صاحب رجوع ہے نا, رجوع مان لیں گے, لیکن رجوع کے بعد رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک غلطی ہوئی تو اس سے رجوع کر لیا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ بولے نا, آئندہ نہیں کریں گے, یہی نا مطلب ہے. آئندہ کے پورے بیانات اٹھا کے دیکھیے, اس سے خطرناک ہیں. ساری وہی بات دہرائی. ابھی میں آپ کو, اچھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع کر لیا انہوں نے, ایک واقعے سے رجوع کر لیا, فکر سے رجوع نہیں ہے. فکر کیا ہے؟ انبیاء پر بھی تنقید جائز ہے, یہ فکر ہے. اس فکر سے رجوع نہیں ہوا. اس کی دلیل ابھی زندہ ثبوت ہے ہمارے پاس, میرے پاس بیان موجود ہے. اس میں کہا ہے انہوں نے اللہ کے راستے کی, میں سناتا ہوں آپ کو بیان کے جملے ہی سناتا ہوں ان کے. اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, بات صحیح ہے نہیں؟ مجمع سننے والا کیا کہے گا؟ صحیح ہے نا. آگے چلیے, اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے, اللہ کے راستے کی تکلیفوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا بھائی؟ میری بات آپ جوڑتے چلیے, میرے ساتھ ساتھ چلو. آپ آگے سنیے کیا کہتے ہیں. جتنے انبیاء کرام نے قربانیاں دیں وہ سب اضطراری تھیں, اختیاری نہیں تھیں. یعنی کیا مطلب؟ اضطراری تھیں, اختیاری نہیں تھیں, یعنی مجبوراً, زبردستی یہ انہوں نے تکلیفیں اللہ کے راستے کی برداشت کر لیں, اپنے اختیار سے نہیں برداشت کیا, خوشی سے نہیں برداشت کیا. اسی وجہ سے ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب دی گئی تھی, تو تمام نبیوں نے اپنی دعائے مستجاب قوم کی ہلاکت کے لیے استعمال کر لیا اور بد دعا کر کے قوم کو ہلاک کر دیا, سوائے ہمارے نبی کے. یہ جملہ ہے ان کا. اس کا مطلب اب آپ پہلا جملہ دوسرا جملہ دونوں صحیح تھا کہ نہیں؟ اس تمہید پر جو انہوں نے نبیوں پر اٹیک کیا ہے, دونوں کو جوڑ کے بولیے کیا مطلب نکلا. مطلب صاف نکلا نا کہ اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو نبیوں نے برداشت نہیں کیا اور بے صبری میں اللہ سے بد دعا کر کے ہلاک کرا دیا قوم کو. یہ ان کا تازہ بیان ہے, میرے پاس آڈیو موجود ہے, پوری سنا سکتا ہوں. ویب سائٹ پر وفاق العلماء میں ہے, وہاں سن لیجیے. تو فکر نہیں بدلی نا. ایک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع کر لیا انہوں نے, تو کیا ہوا؟ فکر تو وہی ہے. مدینے کی مرکزیت ختم ہونے کا سبب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
حضرت عمر نے مدینے کی مرکزیت کو باقی رکھا تھا، اہتمام کیا تھا زندگی میں کہ کوئی مسئلہ مدینے سے باہر نہ جائے، یہ اہتمام اٹھا دیا عثمان غنی نے، جس کی وجہ سے مدینے کی مرکزیت ختم ہو گئی، کوفہ منتقل ہو گئی۔ یہ کہا حضرت عثمان پہ اٹیک۔ اب میں اس کی فہرست سناؤں تو بڑی لمبی ہو جائے گی، یہ میں نے اختصار کے ساتھ اب آپ کو سنا دیا ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو ان کے پیچھے چلنے کے لیے امت کو گوارا کرنا چاہیے؟ چلنے دیں گے آپ اپنی عوام کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے مسلحوں کو ان کے پیچھے چلنا آپ گوارا کریں گے؟ بولیے تو، کسی کو کوئی اختلاف ہے اس میں؟ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میری اختصار کے ساتھ بات ہے، باقی تفصیل بڑی لمبی اور بھی ہے، وہ سنانے کا موقع نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپ حضرات جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک آنکھ ہمیں کھول دے۔ اس لیے ہماری رائے ہے، دیکھیے علماء اور ائمہ اور خطبہ یہ امت کی آنکھیں ہیں، یہ امت کے رہبر ہیں۔ اگر اللہ کرے آپ لا یخاف لومۃ لائم کو سامنے رکھیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں ایک بات ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی اورنگ آباد میں، مہاراشٹر میں، پورے مہاراشٹر کے علماء کرام کا جوڑ تھا ابھی اسی مہینے میں۔ ہمارا وہاں جانا طے تھا، ہمارا دوسرا سفر ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، تو حضرت مفتی اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہم کو بھیجا گیا، وہ تشریف لے گئے۔ وہاں جوڑ تھا، تقریباً 3000 علماء کرام جمع ہوئے وہاں مہاراشٹر کے، تقریباً اورنگ آباد میں جمع ہوئے تھے۔ ان میں مہاراشٹر ضلع کے صوبے کے امیر شریعت وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں بات آئی، پوری بات سنی، ان کی سمجھ میں بات آئی۔ اب وہ واپس گھر آئے تو ایک جماعت شورا والوں کی ایک علاقے میں کام کر رہی تھی، کئی مسجدوں میں، تو وہاں کی مسجد والے ان کو، جو سعد صاحب کے ماننے والے تھے، وہ تنگ کر رہے تھے، ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو کئی مسجد کی کمیٹیوں نے مل کر ایک جگہ بیٹھک کی، مشورہ کیا کمیٹیوں کے حضرات نے کہ شورا والی جماعت کو کام کرنے کی اجازت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ کمیٹی مشورہ ہوتا رہا، تو میٹنگ میں کمیٹی والوں نے کہا کہ بھئی امیر شریعت صاحب سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم اجازت دیں گے اور کوئی نہ روکے گا ان کو۔ تو چنانچہ انہوں نے وہیں بیٹھ کے فون لگایا، اسپیکر آن کر لیا، امیر شریعت صاحب سے پوچھا۔ امیر شریعت نے کہا کہ بھئی یہ شورا والے حضرات ایک صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں تو تم منع کیوں کرتے ہو؟ تو یہ جملہ کہنا تھا، ساری کمیٹی والوں نے کہا کہ بھائی حضرت نے اجازت دے دی ہے، اب ہم سب کو اجازت دیتے ہیں، ہماری مسجدوں میں یہ جماعت آ کے کام کر سکتی، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس پر وہ سعد صاحب کے ماننے والے جو لوگ تھے اتنے ناراض ہوئے کہ 150 کی تعداد میں بڑا مجمع اکٹھا کر کے امیر شریعت کے گھر پہنچ گئے، ان کو جا کے گھیر لیا اور ان کو جا کے گھیر کے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں ایسے بات کہی، آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، ان کی تائید کیوں کیا آپ نے؟ اللہ اس بندے کو جزائے خیر دے۔ ایک آدمی صاحب علم ہونا تو غیرت و حمیت، دینی حمیت اور غیرت ایک ہوتی ہے، اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، ضمیر ہے نا۔ صحیح آدمی، مخلص آدمی ضمیر فروش نہیں ہوتا، سر فروش بن جائے گا، ضمیر فروش نہیں بنتا۔ یہی ہمارے اکابر کی، اہل اللہ کی شان ہوتی ہے۔ وہ 150 آدمیوں کو جو جواب دیا، ایک تنہا ایک آدمی نے کیا کہا معلوم ہے؟ میں علماء دیوبند کے ساتھ ہوں، جو علماء دیوبند نے فیصلہ کیا وہی میرا فیصلہ ہے، میں اسی کو حق سمجھتا ہوں، میں تم سب پورے مجمع کی پرواہ نہیں کرتا مخالفت کی، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، مجھے تمہاری مخالفت کی پرواہ نہیں ہے، میں دیوبند کے ساتھ ہوں۔ بڑی قوت کے ساتھ ذلیل ہو کے اٹھ کر آنا پڑا ان کو، مگر ایک آدمی نے اپنی ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ حضرات سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے ضمیر ہے، ہمارے سامنے اللہ ہے، ہمارے سامنے آخرت ہے، ہمیں بھی مرنا ہے اور آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور جن بزرگوں سے ہم نے علم سیکھا ہے ان کو بھی منہ دکھانا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اس لیے ہم کو ایک فیصلہ لے کے امت کی صحیح رہبری کرنا ہے، کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، البتہ شدت پر آنے والوں کو حکمت سے سمجھاؤ،
نرمی سے سمجھو، اتنا بات ضرور ہے. ہم بھی شدت پر نہیں آئیں گے، سختی ہم نہیں کریں گے، زبان سے بد اخلاقی ہم نہیں استعمال کریں گے، بد زبانی ہم نہیں کریں گے، گالم گلوچ ہم نہیں کریں گے، ہے نا، گالم گلوچ ہم نہیں کریں گے، گھٹیا زبان ہم نہیں استعمال کریں گے، مار داڑ پر ہم نہیں آئیں گے. وہ ظلم پر آتے ہیں، ہم ظلم پر نہیں آئیں گے. صبر کے ساتھ چلیں گے، لیکن ہمت اور قوت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سارے مجمع کو سنبھال کے صحیح رخ پر لے جانے کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی جنوری 13-14 کو کہاں اجتماع ہے؟ ہمارے اننت پور ضلع میں، ضلع کا پورا اجتماع ہے جنوری 13. آپ بتا دیجیے نا، زیادہ آپ لوگ جنوری 13-14 کو اننت پور میں ہمارا جو اجتماع ہے اس کی تیاری بھی ہم کرنا ہے. ابھی مشورہ بھی ہوا تھا ماشاءاللہ، 3 دن کی جماعت بھی اس کے لیے بات ہوئی تھی. اس لیے بتاؤ 3 دن کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتاؤ 3 دن کون کون تیار ہے؟ موقع بہت اچھا ہے، کام کرنے کا وقت ہے. آپ فیروز کے علاقے میں آپ کو دیکھ کے امت سے بندر پلی وڑی سے ایک جماعت ہے، مولانا تبریز صاحب 3 دن کے لیے، اور میں بھی تیار ہوں 3 دن کے لیے. محمد نذیر 3 دن کے لیے، اللہ قبول فرمائے. محمد فیاض 3 دن کے لیے، فخر الدین 3 دن کے لیے، اللہ قبول فرمائے. نلہ مڑا سے جماعت، بشیر احمد پل گنڈے سے ایک جماعت، گھانی پیٹ سے ایک جماعت. بھائی افراد بھی بتاؤ. ابھی مدوبے سے ایک جماعت. افراد بھی بتاؤ بہت سے ہمارے ماشاء اللہ ایک جماعت. محمد سلیم اللہ قبول فرمائے. مولانا سلیم سب چلیں گے. یوسف کیا بولتے ہیں؟ 3 دن کے لیے چلے میں ہی، اللہ قبول فرمائے. گھانی پیٹ سے ایک جماعت، اماموں کی جماعت، اللہ قبول. گھانی پیٹ سے پورے منڈل سے ایک عالم و علماء کی ایک جماعت ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ ابھی ہماری قدری کی اور بھی بہت سے حفاظ علماء ہیں ماشاءاللہ، بتائیے. ہمارے مولانا حافظ ذکاء اللہ صاحب اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے. حافظ معین الدین صاحب اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے. ہمارے فرقان صاحب اللہ قبول فرمائے، حافظ فرقان صاحب. جی 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 انشاءاللہ. مولانا محمد علی صاحب اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھی ہمارے کلیم اللہ صاحب اللہ حافظ کریم اللہ صاحب اللہ قبول فرمائے. حافظ شامر صاحب اللہ قبول فرمائے. محمد ارشاد حافظ ارشاد صاحب. عمران صاحب کیا بتا رہے؟ مولانا عمران صاحب اللہ قبول فرمائے. مولانا عظمت اللہ صاحب اللہ قبول فرمائے. حافظ زبیر صاحب اللہ قبول فرمائے. ہمارے قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
خاضی عبد المنان صاحب اللہ قبول فرمائے. اور بھی یہ گاؤں والے ہیں نا جو ایک ایک کی جماعت بنی ہے ان کو طے کرنے سے تاریخ ہونا ہمارا ضرور ہے. افراد جو لکھے ہیں وہ سب ایک طرف بیٹھ کر تاریخ طے کرتے ہیں. دعا کے بعد ایک طرف بیٹھ کر انشاءاللہ تاریخ طے کر لیں گے. منڈل سے جو دیے ہیں جماعت کے بعد ان کو دیکھتے ہیں تاریخ طے کرتے ہیں. دعا کے بعد جو حضرات نام لکھائیں وہ اس طرف انشاءاللہ. ایک بات اور رہ گئی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں میں جھوٹ بولنے کی تو عادت بہت عام ہو گئی. خبریں جھوٹی، بات جھوٹی اتنی پھیلاتے ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ جھوٹ ہے کیا بول رہے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پورا جھوٹ ہے. مثال کے طور پر ایک منٹ آپ سے معذرت، ابھی تازہ کل کی بات، کل ایک آڈیو آیا ہے بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش میں مولانا سعد صاحب کی حمایت میں زبردست جو جھنڈا لہرا رہے ہیں ایک عالم ہے مولانا فرید الدین مسعود صاحب. بڑے آدمی ہیں ملک میں، وہ بڑے آدمی ہیں اور مدنی خاندان سے بڑے تعلقات ہیں ان کے. وہ سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑا زبردست ہے. انہوں نے ان کے بارے میں وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں ڈھاکہ کے، مفتی میزان الرحمان سعید صاحب، ان کا ایک مضمون بھی آیا ہے 10 صفحات پر. بڑی عمر کے مفتی صاحب ہیں، ملک کے ٹاپ کے چند مفتیوں میں ان کا ایک نمبر آتا ہے مفتی میزان الرحمان صاحب کا. ان کی آڈیو آئی ہے کل. وہ آڈیو دراصل انہوں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھیجی ہے، یعنی وائس میسج بھیجا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو. مفتی تقی عثمانی صاحب کو وائس میسج بھیجا ہے انہوں نے. اس وائس میسج میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں آپ سے بنگلہ دیش کے علماء کی طرف سے ایک بات کا استفسار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں مولانا فرید الدین مسعود صاحب بڑے علماء میں ہیں ہمارے ملک کے، وہ اپنے بیانات میں ایک بات بہت کثرت سے بول رہے ہیں اور یہاں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں وہ پھیل رہی ہے پورے ملک میں. اس کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں میں آپ سے. کیا بات ہے؟ وہ یہ فرما رہے ہیں فرید الدین مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی گئے تھے، وہ دبئی میں آپ سے ملاقات ہوئی، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں میں بھی ساتھ میں بیٹھا تھا. فرید الدین صاحب کہہ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. میرے ساتھ کا ایک ساتھی بازو والا، اس نے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھا کہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو فرید الدین مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ وہ فتویٰ ہی نہیں ہے اور وہ فتوے کے اصول پر نہیں بیٹھتا ہے، میں اس کو فتویٰ نہیں مانتا ہوں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے میرے سامنے کہا. یہ بیان میں بول رہے ہیں مولانا فرید الدین مسعود صاحب. اس بارے میں آپ سے وضاحت طلب کرتا ہوں، کیا آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور ایسی بات آپ سے ہوئی تھی؟ تو اگر آپ کہو تو میں اپنی زبان سے سنا دوں، آپ کہو تو میں ان کی آڈیو سنا دوں حضرت مفتی صاحب کی. تقی عثمانی صاحب نے جواب دیا کہ نہ میرے سے کوئی ملاقات فرید الدین مسعود صاحب کی مجھے یاد ہے، اور اسی مہینے کی کہہ رہے ہیں، یہ اسی دسمبر کے شروعات میں وہ کہہ رہے ہیں. کل کی یہ بات ہے، آڈیو کل کی ہے. فوراً حضرت کا جواب آیا. حضرت کہہ رہے کہ نہ مجھے کوئی ملاقات ان سے یاد ہے اور نہ کسی نے آج تک مجھ سے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بارے میں کوئی سوال کیا ہے اور نہ میں نے کبھی ایسی بات دارالعلوم کے فتوے کے بارے میں کہی ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ اس کا امکان ہے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو ہے، میں وہ بھی نہیں آپ کو سنایا. اب آپ سوچ لیجئے اتنا بڑا ملک کا آدمی فرید الدین مسعود صاحب، سعد صاحب کی حمایت یافتہ، وہ کتنا صاف جھوٹ اپنے بیان میں حضرت مفتی تقی صاحب کی طرف منسوب کر کے بیان. مفتی تقی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری طرف جنہوں نے بھی یہ بات منسوب کی ہے غلط ہے، آپ سوشل میڈیا میں میری یہ بات پھیلا دیجیے. یہ حضرت نے اجازت بھی دی کہ سوشل میڈیا میں آپ میری بات پھیلا دیجیے، تو میں نے ایسی بات نہیں کہی ہے. اب آپ کرو.
یہ کام علماء کا ہے، کیونکہ جتنا علماء اس کو واضح کر سکتے ہیں، صاف طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سمجھا سکتے. صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کی. اس سلسلے میں ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جمعے کے خطبات میں اس میں جو ہے یہ موضوع اختلافی، اس کو موضوع نہ بنائیں اختلافی اس مسائل کو، البتہ مثبت طریقے سے ان کا ذہن بنائیں. انبیاء کی عصمت پر، انبیاء کی شان میں نہیں بولنا چاہیے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ بول رہے ہیں، نام نہ لیجئے، جیسے کہ آج لوگ بس بول رہے ہیں. صحابہ کی عظمت پر آپ بیان کیجئے، صحابہ کی شان میں ہم کو بات نہیں کرنی چاہیے، انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، مثبت آپ بولیے. جیسا کہ آج کل بعض لوگوں کا ایک عادت بن گئی ہے، تو ہم مثبت طریقے سے تو عوام کو یہ بات سمجھا کے ذہن بنا دیں. اور جس کے بارے میں معلوم ہو پرسنلی کہ بھئی یہ فلاں آدمی ان کے ساتھ میں ہے، تو اس کو الگ سے بیٹھ کے انفرادی طور پر آپ جتنا اس کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، لیکن صاف بات ایک دم سے کرنے کے بجائے ذرا اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس کو پڑھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری کتنی بات لے سکتا ہے. اگر آپ کو یہ امید ہے کہ یہ بات آپ کی لے سکتا ہے تو سمجھائیے. آپ کو اگر یہ امید نہیں ہے بلکہ خطرہ ہے کہ یہ الٹا ہمارے خلاف کچھ کرے گا تو چھوڑ ہی دیجئے، اس کو سمجھائیے مت. آپ مثبت طریقے سے اپنے مجمع کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. یہ ہے ہاں ہاں یہ اچھا ہے. نہیں، ہم لوگ تو جو اجتماعات ہوتے ہیں نا، اجتماعات میں تو ہمارے بزرگوں نے شروع میں جو کچھ وضاحتیں بیان کی وہ شروع میں کر دی، اب نہیں کر رہے ہیں. عمومی اجتماعات میں یہ وضاحت والی بات عمومی اجتماع میں بالکل نہیں بیان کرتے. کوئی مانگے گا تو بھی نہیں بولتے، نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عوام ایک عمومی مجمع آتا ہے، یہ سمجھے گا نہیں، ان چیزوں کو الجھ جائے گا کاموں کا، اس لیے عمومی اجتماعات میں عمومی مجمع میں یہ بات نہیں کرتے. البتہ جہاں خصوصی مجمع ہو، جیسے پرانے کام کرنے والے جمع ہو گئے، قرآنوں کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے، وہاں تو صاف بات کھل کے عرض کی جاتی جیسے آپ سے یہاں عرض کی گئی. اندر لڑے مرے تو نہیں کہا ہوگا، بس یہ کہا ہے کہ ان کا آپسی اختلاف ہے، اس کو آپس میں بیٹھ کے وہ سلجھائیں گے. لیکن دارالعلوم نے اپنی رائے جو قائم کی ہے وہ ان کی غلط اور غیر شرعی باتوں پر دارالعلوم نے نکیر کی ہے. اس حد تک دارالعلوم رہے گا، وہ اپنی جگہ صحیح ہے. دارالعلوم تو شریعت کی وضاحت کے لیے، اظہار شریعت کے لیے ہے. جی اچھا، ہو سکتا ہے ابھی بنگلہ دیش کے حادثے کے بعد ایسا کہا ہوگا. جی ہاں میں نے سنا اس کو، افضل گڑھ سے ایک ساتھ پوچھ رہے تھے. ارے بات تو ہم نے سمجھا دی، پھر بھی لڑ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ یہ حضرت کا کہنا ہے. ظاہر ہے کہ عوام کو کتنی حد تک کنٹرول وہ کریں گے، دارالعلوم کتنی حد تک سب کو کنٹرول کرے گا. ہر علاقے کے جو علماء ہیں، اہل نظر ہیں، اہل بصر ہیں، اور اسی طرح سے کچھ خواص ہیں اور دانشوران ہیں علاقوں کے، وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک فیصلہ لیں گے تو پھر اثر ہوگا اس کا. ساری چیز، سارا بوجھ دارالعلوم تو اپنے سر نہیں لے گا نا. دارالعلوم نے تو مسئلے کی وضاحت کر دی. اب ہر علاقے کے جو، اب جیسے خواص کا جوڑ نیچے ہوا، اب یہ سارے خواص، مساجد کے اراکین، کمیٹیوں کے افراد، اور جیسے آپ حضرات علماء ہیں، سب مل بیٹھ کے ایک فیصلہ لیں گے اور وہ فیصلہ شائع کریں گے کہ بھائی ہم سب کا یہ فیصلہ ہے. تو پھر انشاءاللہ ساری عوام اس کو فالو کرے گی، اور جہاں کوئی اختلاف کرے گا اس کو الگ سے بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا کرا دیں. اللہم صلی علی سیدنا. یہ انفرادی مسائل تو ہیں، جہاں انفرادی مسئلے ہوں اس کو بیٹھ کر کے مشورے میں حل کر لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بات یہ تو ہے، کھانے کا وقت تو ہو گیا، ایک منٹ کی بات میں عرض کر دیتا ہوں. یہ بات تو ہے کہ اس وقت میں جو صورتحال لڑائی جھگڑے کی پیدا ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ شکل یہ کر سکتے ہیں آپ حضرات کہ مساجد کی کمیٹیوں کے حضرات کو اور پھر علماء اکرام کو سب کو اکٹھا کر کے آپ حضرات یہ صاف کہیے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہم کو ان کی حمایت کرنا ہے، ان کی نہیں کرنا ہے. اپنی اپنی عوام کو اپنی اپنی مسجدوں میں سنبھالنے کی کوشش ہم کو کرنا ہے. ہاں وہ کر سکتے ہیں کچھ میں مشورہ آپ، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی دونوں کو چلنے دو، پھر اس کا نقصان ہوگا.